کلاس روم میں داخل ہوتے ہی عقیل روسٹروم کے پاس پہنچا۔ پہلا پیریڈ شروع ہونے میں چند منٹ رہتے تھے۔ طلبہ کی اکثریت کلاس روم میں موجود تھی۔ طلبہ کو متوجہ کر کے وہ بولا، ایک نظم سنا رہا ہوں جو کلاس کی سب سے خوبصورت، پیاری اور دلکش لڑکی کے لیے ہے۔ اتنی جرأت مجھ میں نہیں ہے کہ اسے براہ راست سنا سکوں۔ اس تک دل کی آواز پہنچانے کو یہ تجویز سوچی ہے۔ عرض کیا ہے، محبت ہم بھی کرتے ہیں، یہ غلطی تم بھی کر لینا۔ کسی سے ہم بھی کرتے ہیں، کسی سے تم بھی کر لینا۔ تمہیں ہم دوست کہتے ہیں تو جانا مشورہ دیں گے۔ محبت تم نے کرنی ہے، چلو ہم ہی سے کر لینا۔ داد دینے والی آوازیں بلند ہوئیں۔ چند طلبہ نے تالیاں بھی بجائی تھیں۔ لڑکیوں میں سب سے اونچا نعرہ بسمہ نے لگایا تھا۔ عقیل کا انداز اسے انوکھا لگا تھا۔ وہ شکریہ کہتے ہوئے اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ بسمہ نے شمائمہ کے کان سے منہ لگایا۔ لگتا ہے معاویہ بھائی کے ساتھ محترم بھی لٹو ہو گیا ہے۔ تنگ نہ کیا کرو۔ شمائمہ کی حیا آلود آواز ابھری۔ بسمہ ہنسنے لگی تھی۔ نام بھی لے لینا تھا۔ اس کی نشست سنبھالتے ہی معاویہ نے سرگوشی کی۔ عقیل اطمینان سے بولا، آج امی جان اور باجی ان کے ہاں جائیں گے۔ گھر جاتے ہی محترمہ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ نظم کس کے لیے تھی۔ معاویہ ہنسا، کل پتہ چلے گا تمہاری قسمت میں وصل کی سوغات ہے یا بسمہ کی لات ہے۔ عقیل نے منہ بسورا، ڈرانے کی بجائے حوصلہ دیتے تو بہتر ہوتا۔ معاویہ نے کہا، تیر کمان سے چھوٹ گیا ہے، اب حوصلہ نہیں دعا سے کام چلے گا۔ پروفیسر صاحب کی آواز نے عقیل کو خاموش کر دیا تھا۔ عقیل کو بڑی بہن نے بتایا کہ بسمہ کے گھر والوں نے سوچنے کو چند دنوں کی مہلت مانگی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی کا رخ کرتے ہوئے عقیل کے احساسات عجیب سے تھے۔ بسمہ کا سامنے کرنے کے خیال ہی سے اسے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ موٹر سائیکل پارک کر کے وہ دھڑکتے دل سے کلاس روم کی طرف بڑھا۔ پیریڈ شروع ہونے میں تھوڑی دیر رہتی تھی۔ وہ اپنے پسندیدہ گوشے میں شمائمہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بدقسمتی سے جس مختار روش پر چل کر اس نے کلاس روم تک جانا تھا وہ ان کے قریب سے ہی گزرتی تھی۔ اس نے سر جھکا کر تیزی سے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی، مگر بسمہ شاید اسی کی منتظر تھی۔ رکو، بات سنو۔ وہ چیل کی طرح چھپٹی۔ عقیل نے قدم روکتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ وہ لال بھبکا چہرہ لیے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ گھر تک پہنچ گئے؟ میں وہ پوری طرح گھبرا گیا تھا۔ وہ دھاڑی، بکری کی طرح میں کرنے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ جانتے نہیں کہ کس سے پنکھا لے بیٹھے ہو؟ تم جیسے لڑکوں کو سیدھا کرنا مجھے آتا ہے۔ وہ ہکلایا، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ خاموش۔ وہ بالکل قریب آ گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے تھے کلاس روم میں؟ سب سے دلکش اور پیاری لڑکی کو نظم سنا رہا ہوں۔ تم نے بسمہ لطیف سے اظہار عشق کی جرأت کی ہے؟ دیکھنا تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ میں شمائمہ رانی نہیں ہوں جو بگڑے ہوں کو لگام نہ ڈال سکوں۔ ایسا بھی کیا کچھ نہیں کیا۔ عقیل سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ غلطی سے وہ اکھلی میں سر دے بیٹھا تھا۔ پیریڈ شروع ہونے والا ہے، اسے شمائمہ کی آواز سنائی دی۔ صاف لگ رہا تھا اس نے مشکل سے ہنسی روکی ہوئی تھی۔ بسمہ نے کار سے اترتے ہی اسے یہ کہہ کر روک لیا تھا کہ کسی کی طبیعت صاف کرنا تھی۔ اب جا کر معلوم ہوا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ چلو، عقیل پر قہر آلود نگاہ ڈال کر وہ شمائمہ کے ساتھ چل پڑی۔ عقیل بھی کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ 2-3 قدم لیتے ہی بسمہ مڑی۔ ہمارے پیچھے آ رہے ہو؟ وہ گڑبڑا گیا تھا۔ نہیں، میں تو کلاس روم میں جا رہا تھا۔ بسمہ غرائی، جھوٹ مت بولو، تم میرا تعاقب کر رہے ہو۔ اگر ایک قدم بھی اور بڑھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ جی مس، میں سنا نہیں۔ وہ دھاڑی اور عقیل کان دبائے پیچھے چل پڑا۔ شمائمہ کھل کر ہنستی تھی۔ بسمہ بولی، غضب خدا کا، نہ جان نہ پہچان اور گھر تک پہنچ گیا۔ بڑی مشکل سے امی ابو کو مطمئن کیا کہ میں موصوف کو جانتی تک نہیں۔ شمائمہ نے چھیڑا، کل تو اس کی شاعری پر بڑی داد دے رہی تھی۔ بسمہ نے منہ بنایا، کیا پتا تھا موصوف کی نظریں مجھ غریب پر گڑی ہیں۔ کلاس روم میں داخل ہوتے وقت بسمہ نے مڑ کر دیکھا۔ عقیل دور سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سا تبسم ابھرا اور وہ اپنی نشست کی طرف بڑھ گئی۔ پروفیسر صاحب کی آمد سے چند سیکنڈ پہلے وہ کلاس روم میں داخل ہوا اور سر جھکائے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پریشان ہو؟ اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر معاویہ پوچھنے لگا۔ عقیل نے گہرا سانس لیتے ہوئے بسمہ پر ترچھی نگاہ ڈالی اور اس کی بدقسمتی کہ بسمہ نے اسی وقت
ادھر ہی سر گھمایا۔ تیوری چڑھاتے ہوئے اس نے نظروں ہی نظروں میں عقیل کو کھڑکی دی۔ وہ بدحواسی سے معاویہ کی طرف گھوم گیا۔ کیا ہوا؟ معاویہ کو اچنبھا ہوا تھا۔ عقیل چنے بھنے لہجے میں بولا، کھوتے کا سر ہوا۔ پروفیسر صاحب کی آمد نے معاویہ کو چپ کر دیا تھا۔ سبق کے اختتام پر پروفیسر صاحب کا رخ دروازے کی طرف ہوتے ہی عقیل بھی نشست چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ معاویہ حیرانگی سے گھورتا رہ گیا تھا۔ اگلا پیریڈ خالی تھا۔ طلبہ کی اکثریت کلاس روم سے باہر نکل گئی تھی۔ بسمہ اور شمائمہ کے پیچھے معاویہ نے بھی قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ سبزہ زار کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ معاویہ کیفیٹیریا کی طرف مڑ گیا۔ عقیل کونے کی میز پر سہما ہوا بیٹھا تھا۔ معاویہ کی نشست سنبھالتے ہی اس کا واویلا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا، جو تم سے نہ صرف مشورہ لیا بلکہ عمل بھی کر ڈالا۔ معاویہ متعجب ہوا۔ صبح سے عجیب حرکتیں کر رہے ہو، کچھ پتہ بھی چلے کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ مٹھنی بیل کی طرح پیچھے پڑی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا زندگی کا پہلا عشق اس بری طرح ناکام ہوگا کہ جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ رو دینے والے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بے خیالی میں ہاتھ کا اشارہ بھی کیا تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ اسی وقت بسمہ کیفیٹیریا میں داخل ہوئی اور اس کی نگاہ اتفاق سے انہیں پر تھی۔ عقیل کے ہاتھ کا اشارہ اور نظریں اسی جانب اٹھی تھیں، یوں جیسے وہ معاویہ کو اشارے سے بسمہ کے متعلق کچھ بتا رہا ہو۔ اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ اسی لمحے وہ سن ہو گیا تھا اور پھر بسمہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ مارے گئے، ادھر ہی آ رہی ہے، یا اللہ تیری ہی ہاتھ میں غریب کی عزت ہے۔ اس نے میرا اشارہ پکڑ لیا، کہ گئے ہوئے لہجے میں کہہ کر عقیل رحم طلب نظروں سے معاویہ کو دیکھنے لگا۔ تم نے کب سے شریف لڑکیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا؟ بسمہ پر نظریں جماتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہنسی نمودار ہوئی۔ عقیل گڑ گڑایا، معاویہ تمہیں دوستی کا واسطہ میرا ساتھ دینا، یا اللہ پاک یہ غلطی معاف فرما دے، میری توبہ، جو آئندہ ایسا سوچا بھی۔ کیسی ہو بسمہ بہن، آؤ بیٹھو۔ اس کے قریب پہنچنے پر معاویہ نے اٹھ کر خوش آمدید کہا۔ بھائی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لڑکوں کے ساتھ ہے؟ عقیل پر قہر آلود نگاہ ڈال کر اس نے دانت پیسے۔ خیر تو ہے، معاویہ نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ اس سے پوچھو، بسمہ دبے لہجے میں گڑائی۔ کیا ہوا؟ معاویہ کی سوالی نظریں عقیل پر ٹک گئی تھیں۔ عقیل ہکلایا، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ کل موصوف نے کلاس کی سب سے خوبصورت اور دلکش لڑکی کو محبت کرنے کی ترغیب دی تھی، اور کل ہی اس کے گھر والے رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ امی ابو سمجھ رہے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ بھائی نے تو میرا یونیورسٹی آنے پر پابندی لگا دی تھی۔ رو دھو کر بڑی مشکل سے انہیں یقین دلایا کہ میں اس کمینے کو بالکل بھی نہیں جانتی۔ غضب خدا کا، حد ہوتی ہے بے حیائی کی، نہ جان نہ پہچان اور شادی کے سپنے۔ اچھا آپ چائے پئیں گی یا ٹھنڈا؟ معاویہ نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ وہ درستی سے بولی، میرا دل تو اس کا خون پینے کا کر رہا ہے، مگر افسوس حرام مشروب ہے۔ معاویہ نے معاملہ سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھا دیتا ہوں، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ اگر مجھے اپنے آس پاس بھٹکتا نظر آیا نا تو جوتے سے قبر لوں گی۔ دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہی ایک دم اس کی ذہنی روح ہٹکی اور وہ عقیل پر چڑھ دوڑی۔ اور میں تمہاری جانب کب بنی جو بھری کلاس میں مجھے محبت کے مشورے دے رہے تھے؟ غلطی ہو گئی مس۔ عقیل کی نظریں زمین پر گڑی تھیں۔ معاویہ بھائی اسے سمجھا دینا، یہ اس کی پہلی اور آخری غلطی ہونا چاہیے۔ کو معاف تو میں اب بھی نہیں کروں گی، لیکن زندہ چھوڑ دوں گی۔ آئندہ ایسی جرت کی تو قہر آلود نظر عقیل پر ڈالتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ عقیل گہرا سانس لے کر پسینے پوچھنے لگا۔ معاویہ بڑی مشکل سے جبر کیے بیٹھا تھا۔ بسمہ کے دور جاتے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عقیل نے لڑکے لہجے میں بولا، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں۔ تمہیں بھری کلاس میں نظم پڑھنے کا مشورہ کس بیوقوف نے دیا تھا؟ 2-3 دفعہ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا، بس مت ماری گئی۔ اور کیا معلوم تھا اس پیاری شکل کے پیچھے چنگیز کی ہمشیرہ چھپی ہے۔ اوف، جانے کب جان چھوٹے، میرا خیال ہے کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہوں۔ معاویہ نے چھیڑا، سچ بتاؤ، مسکرا کر دیکھا تھا یا دیکھ کر مسکرائی تھی؟ عقیل کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی، بکواس کی ضرورت نہیں۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی ادھر ہی متوجہ تھی، یقیناً یہی سمجھ رہی ہوگی کہ میرے سمجھانے کو تم بکواس کہہ رہے ہو۔ عقیل نے ترچھی نظروں سے کاؤنٹر کی طرف دیکھا اور بسمہ کو متوجہ پا کر روک دینے والے لہجے میں بولا، کیا مصیبت ہے یار، خدا کے لیے کوئی حل بتاؤ، کیسے جان چھڑوا سکتا ہوں؟ معاویہ نے انکشاف کیا، جان تو اب ساری زندگی نہیں چھوٹے گی، وہ تمہیں چاہنے لگی ہے۔ عقیل نے دانت پیسے، اگر ایسی بکواس کی
تو سچ میں تمہارا خون کر دوں گا، اب تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں۔ نہ مانو مجھے کیا؟ معاویہ نے کندھے اچکائے۔ عقیل نے مشورہ مانگا۔ اگر والدین کو دوبارہ ان کے ہاں بھیج دوں کہ اس کے گھر والوں کو بتا دیں غلط فہمی میں وہاں آ گئے تھے۔ غلط فہمی کا بہانہ تب کام آتا جب ہماری کلاس میں ایک نام کی 2 لڑکیاں ہوتی، اور میرے خیال میں بسما نام کی دوسری لڑکی پوری یونیورسٹی میں نہیں ہوگی۔ عقیل مصر ہوا۔ اس کے والدین کو کیا پتا بسما نام کی دوسری لڑکی ہماری کلاس میں ہے کہ نہیں؟ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے بسما کو مطمئن کرنا ہے، اس کے والدین کو نہیں۔ اگر کہیں اور منگنی کر لوں؟ معاویہ نے تسلی دی۔ اتنا باولا ہونے کی ضرورت نہیں، چند دنوں تک معاملہ سلجھ جائے گا۔ جب تک تم اسے گھورو گے نہیں، اس کا پیچھا بھی نہیں کرو گے، اسے مخاطب نہیں کرو گے، تو یقیناً وہ مطمئن ہو جائے گی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ عقیل کے چہرے پر امید کی کرن چمکی۔ معاویہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنی دیر لگا دی؟ شمائمہ مستبصر ہوئی۔ کمینے کی طبیعت صاف کر رہی تھی۔ بسما نے چائے کی پیالی اس کی طرف بڑھا دی۔ شمائمہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بے چارے کی جان چھوڑ بھی دو، رشتہ ہی بھیجا ہے، تمہیں اغوا کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ بسما نے دانت پیسے۔ اور بھری کلاس کے سامنے جو اظہار محبت کیا ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ تمہارا نام تو نہیں لیا نا؟ شمائمہ نے عقیل کی طرفداری جاری رکھی۔ بسما برہمی سے بولی، کوشش تو کرتا، زبان نہ کاٹ دیتی کمینے کی۔ مجھے تو معاف کرنے کے فضائل سناتی ہو، اپنی باری پر جی بھول گئی؟ حالانکہ تمہارا غصہ بیچا ہے، فضول میں بے چارے کو تنگ کر رہی ہو۔ بسما بے نیازی سے بولی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، بہتر ہوگا تم محل نہ ہو۔ میرا بھی ذاتی معاملہ تھا؟ شمائمہ کو غصہ آ گیا تھا۔ بسما بغیر لگی لپٹی رکھے بولی، میرے مشورے پر تمہارا جو رد عمل تھا نا، میں نے اسی کا اعادہ کیا ہے۔ معافی چاہتی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کی۔ بھری ہوئی پیالی نیچے رکھ کر اس نے اٹھنے کو پر تولے۔ اس کی کلائی تھامتے ہوئے بسما نے درستگی سے کہا، آرام سے چائے پیو، تم آئے روز خود سر اور نخریلی ہوتی جا رہی ہو۔ شمائمہ سسکی، تمہارا ایسا لہجہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ بسما کھلکھلا کر ہنسی، مذاق کر رہی تھی یار، تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر، پھر ڈانٹو گی؟ میری توبہ! بسما نے کانوں کو ہاتھ لگائے، پاگل تھوڑی ہوں جو اپنے ہی پیٹ پر لات رکھ دوں۔ شمائمہ نے منہ بنایا، گھوم پھر کر تمہاری ہر بات میں پراٹھا کیوں گھساتا ہے؟ بسما نے منہ بسورا، کیونکہ چولہے کے قریب جاتے ہوئے مجھے موت پڑتی ہے۔ تم نہیں سدھرو گی۔ شمائمہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ کار گراج میں کھڑی کر کے وہ جو ہی ڈرائنگ روم کے قریب پہنچا، کانوں میں ماں کا درستی بھرا لہجہ گونجا۔ وہ کسی کو ڈانٹ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر بڑی بہن پر پڑی۔ چہرے پر ناگواری لیے وہ ماں کا نصیحتوں پر آواز سن رہی تھی۔ معاویہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر محبت بھرا تبسم ابھرا۔ ان پر پہلی نظر ڈالنے والا بغیر دقت پہچان لیتا کہ وہ بہن بھائی ہیں۔ ان کے نئے نقش ہم شکل ہونے کی حد تک مشابہ تھے۔ گہری نیلی آنکھیں، بھورے بال، کشادہ جبیں، باریک گلابی ہونٹ، ستمہ ناک، ترچھی ہوئی گردن۔ اسے مسکراتا دیکھ کر عالیہ بیگم کو معاویہ کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ معاویہ پر برہمی بھری نگاہ ڈال کر وہ خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں سے ایک ساتھ بحث کرنا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ میرا شہزادہ کیسا ہے؟ ثالثہ نے معاویہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ وہ اس سے 3-4 سال بڑی تھی، لیکن شروع دن سے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کا رویہ بڑی بہن کی بجائے ماں کا سا تھا۔ ٹھیک ہوں باجی، ثالثہ نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ ماما تو سخت غصے میں ہیں۔ معاویہ نے دکھ کا اظہار کیا، کیونکہ غریب گھرانے کی لڑکی کو بہو بنانے میں انہیں ہتک محسوس ہو رہی ہے، اور بیٹے کی خوشیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ممی بتا رہی تھی کہ لڑکی اور اس کا والد رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ معاویہ صاف گوئی سے بولا، ان کی رضامندی سے پہلے ماما پاپا کو منانے کا مرحلہ آتا ہے۔ ثالثہ نے الجھن ظاہر کی۔ وہ ان کے گھر گئے تو تھے؟ معاویہ نے منہ بسورا، صرف رائے جاننے، نہ کہ انہیں رشتے پر راضی کرنے۔ انہوں نے انکار کیوں کیا؟ ثالثہ اصل بات کو جاننے کے لیے بے چین تھی۔ معاویہ نے مجبر انداز میں حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ اس کا نام شمائمہ رانی ہے، پردہ کرتی ہے۔ اس کا محبت سے بڑھایا ہوا ہاتھ میں نے سختی سے جھٹک دیا، یہاں تک کہ اس کے والد کی توہین بھی کر ڈالی۔ بعد میں ایک لڑکی نے کسی بات پر سکپا ہو کر اس کے چہرے سے نقاب کھینچا، تب اس کی شکل دیکھ کر لگا کہ اسی لڑکی کو میری پیاری باجی کی بھابھی ہونا چاہیے۔ باپ پردہ لڑکی؟ باپ پردہ لڑکی؟ ثالثہ حیرانی سے چیخ پڑی تھی۔ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتے تھے
یقیناً لڑکی کا باپ پردہ ہونا تعجب خیز تھا۔ حیران بعد میں ہونا، پہلے اس کی شکل تو دیکھ لو۔ معاویہ نے شمیمہ کی تصویر اسکرین پر لا کر سامنے کی۔ ارے واہ! تصویر دیکھتے ہی ثالثہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا لاڈلا بھائی ایسی دلہن ڈھونڈے گا۔ کیا فائدہ؟ معاویہ نے مایوسی ظاہر کی۔ ممی پاپا کونین کی گولیاں چبا رہے ہیں۔ انہیں اپنی امارت، اعلیٰ خاندان اور حسب نسب کا زوم ہے۔ نہ لڑکی کی شکل و صورت سے غرض ہے اور نہ اس کی شرافت و اخلاق سے مطلب۔ ثالثہ نے تسلی دی۔ پاپا کو آنے دیں، میں بات کرتی ہوں۔ معاویہ نے تجویز دی۔ مل کر مقابلہ کرنا پڑے گا ورنہ انہیں قائل کرنا آسان نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے شہزادے، اب کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ ماما نے فقط نسا ہے اور جھاڑ پلانے پر اکتفا کیا ہے۔ وہ نشست چھوڑتے ہوئے بولا، چلیں پاپا کی آمد سے پہلے کسی اچھے سے ہوٹل پر لنچ کر کے آتے ہیں۔ ثالثہ نے سر ہلاتے ہوئے اس کی تقلید کی تھی۔ ان کی واپسی تک عالیہ شوہر کو بہن بھائی کے گٹھ جوڑ سے مطلع کر چکی تھیں۔ ثالثہ معاویہ کو ساتھ لیے والد کی خواہگاہ میں پہنچی۔ اسے والد کے رویے میں پہلی سی گرم جوشی مفقود نظر آئی۔ کیسی ہو بیٹا؟ کتاب سے نظریں اٹھائے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں پاپا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ معاویہ نے صوفے پر نشست سنبھال لی۔ ہر الٹی سیدھی بات میں بھائی کی طرفداری کرنے کو محبت نہیں کہتے۔ بغیر تمہید کے صدیقی صاحب مطلب کی بات پر آ گیا تھا۔ پاپا اسے غلط ثابت کریں، میں طرفداری چھوڑ دوں گی۔ گویا ہم غلط ہیں۔ آپ کی لاڈلی اتنی بدتمیز تو کبھی بھی نہیں تھی۔ ثالثہ نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی نے جذباتی دھونس جمائی۔ جوان اولاد کا والدین کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کو تم کیا کہو گی؟ ثالثہ کا چہرہ متغیر ہوا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہم غرض کرنے آئے ہیں، محاسبہ کرنے نہیں۔ اسے غرض نہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کہتے ہیں۔ بچپن ہی سے ہر بات لاڈ کر کے منواتے آ رہے ہیں اور ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ اپنی عادت چھوڑ دیں۔ ثالثہ اس کی بیٹی ہی تھی، گفتگو میں مار نہیں کھا سکتی تھی۔ سیٹھ محمد علی طنزیہ لہجے میں بولا، شاید تم شادی کو بھی کار، زیورات اور کپڑوں کی خریداری جیسا سمجھتی ہو۔ ایسا ہوتا تو آپ کی پسند پر ناک منہ چڑھا کر منمانی کی کوشش کرتی۔ سعادت مندی تھی تمہاری۔ اب یہی بات بھائی کو بھی سمجھا دو کہ والدین کی ناپسندیدگی کو اہمیت دے۔ ثالثہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دیر ہو گئی ہے پاپا، وہ لڑکی معاویہ کو پسند ہے، آپ کو اپنے معیار میں نرمی لانا پڑے گی۔ میں نے معیار مقرر کیا نا، اپنی پسند کی کوئی لڑکی اس پر مسلط کرنا چاہوں گا۔ صرف ایک شرط رکھی ہے کہ یہ لڑکی برابر کے خاندان کی ہو۔ پاپا وہ کوئی جاہل گوار نہیں، تعلیم یافتہ لڑکی ہے۔ سیٹھ محمد علی بپھرتے ہوئے بولا، وہ ڈرائیور کی بیٹی ہے، اس نے ساری زندگی 2.5-3 مرلے کے کوارٹر میں گزاری ہے۔ میں آنے والی نسل سے زیادتی نہیں کر سکتا۔ پوتے پوتیوں کا جھکا ہوا سر دیکھنے کے بجائے میں بیٹے کی خواہشات کے سامنے بند باندھنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ پوتے پوتیاں آپ کی زیر نگرانی بڑے ہوں گے اور اولاد باپ دادا کے نام سے پہچانی جاتی ہے، نہ کہ ماں کے حوالے سے۔ ثالثہ نے باپ کے دلائل کو رد کیا۔ نچلے طبقے کی لڑکی کا ہمارے ماحول میں پنپنا مشکل ہے۔ یہاں آ کر وہ ماضی سے تعلق نہیں توڑ سکتی۔ اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو ایک ڈرائیور کی گود اور 3 مرلے کے کوارٹر میں چہلیں کرتا دیکھنا پسند کرو گی یا ظالم بن کر ایک نانا کو نواسی نواسیوں سے ملنے سے روکو گی؟ وہ بیٹی اور اس کے بچوں کو ملنے بھی یہاں آ سکتا ہے۔ باقی عمر خضر خرید کر نہیں لایا کہ ساری زندگی بیٹی اور نواسی نواسیوں کے سر پر مسلط رہے گا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی نے دلیل رد جاتے دیکھ کر کٹجہتی کے بجائے نئی دلیل سامنے رکھ دی۔ جانتی ہو اس نے معاویہ کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی بیٹی کو بھی بلا کر پوچھا تھا، وہ بھی تمہارے لاڈلے پر ٹوکنا نہیں چاہتی۔ کہو سیٹھ محمد علی صدیقی ڈرائیور کے پاؤں پکڑے یا اس کی بیٹی کی تھوڑی کو ہاتھ لگائے۔ آپ کا مقصد رشتہ جوڑنا نہیں توڑنا تھا، وہ کیسے ہاں کرتے؟ سیٹھ محمد علی صدیقی برہم ہوا۔ تمہارے منہ میں بھائی کی زبان حرکت کر رہی ہے، کیسے مان جاؤں؟ سیٹھ محمد علی صدیقی ایک ڈرائیور کو قائل نہ کر سکے، البتہ دل چاہتا نہ ہو تو زبان میں اثر کہاں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، جو شخص اپنی بیٹے کو قائل نہ کر سکے وہ کسی دوسرے کو خاک مطمئن کرے گا؟ ہم نے ہمیشہ والدین کے حکم پر سر تسلیم خم کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن مجبوری بھی دیکھی جاتی ہے۔ آپ کسی غریب کو نہیں دھتکار رہے، اپنے بیٹے کا دل توڑ رہے ہیں۔ جوان اولاد کے جذبے کے سامنے بند باندھنے کی بجائے ان پر پل تعمیر کریں تاکہ وہ بھی بہل جائے اور آپ بھی گیلے ہونے سے بچ سکیں۔
وہ استہزائی انداز میں بولا۔ تو تم ہمیں معاشرت سکھاؤ گی؟ عالیہ برہمی سے بولی۔ ثالثہ تم دفع ہو جاؤ اور کوشش کرنا چند ماہ تک فون ہی پر سلام دعا کر لیا کرو۔ یہی سننا رہ گیا تھا۔ وہ گلو گیر ہوئی۔ تمہاری فضول طرفداری اور ناجائز لاڈ میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دے گا۔ عالیہ خطے سے اکھڑ گئی تھیں۔ میں چلی جاؤں گی ماما، اور کہیں تو کبھی منہ نہیں دکھاؤں گی، مگر بھائی کا جذباتی استحصال نہیں ہونے دوں گی۔ ثالثہ کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی۔ عالیہ چلائی، دفع ہوتی ہو یا اتاروں جوتا؟ یہ میرا بھی گھر ہے ماما۔ عالیہ تم چپ کرو۔ بیوی کو خاموش کراتے ہوئے وہ بیٹی کو مخاطب ہوا۔ ثالثہ تمہیں اجازت ہے ڈرائیور کی بیٹی کو بیاہ کر لے آؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ جب انہیں منوا لو تو بتانا، باقاعدہ رشتہ مانگنے اکٹھے جائیں گے۔ ثالثہ کے چہرے پر بے یقینی ابھری۔ لمحہ بھر کو وہ سن ہو گئی تھی، پھر ایک دم باپ سے لپٹتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جانتی تھی آپ دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں۔ سیٹھ محمد علی معنی خیز ہنسا۔ اور وعدہ کرو اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اپنے لاڈلے کو سمجھانے میں ہماری مدد کرو گی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ عالیہ شوہر پر چڑھ دوڑی۔ سیٹھ محمد علی بیوی کی طرف مڑا، بچوں کی طرف اس کی پیٹھ ہو گئی تھی۔ آنکھ دباتے ہوئے وہ تحمل سے بولا، سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں، ہم جوان اولاد کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، خود ہی بھگتو گے۔ عالیہ کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ تھوڑا مطالعہ کر لوں؟ کتاب اٹھاتے ہوئے اس نے اجازت طلب نظروں سے ثالثہ کو گھورا۔ شکریہ پاپا۔ باپ کے گال پر بوسہ دے کر وہ اٹھ گئی۔ معاویہ اس دوران چپ بیٹھا رہا۔ بہن کے ساتھ اس نے بھی نشست چھوڑ دی تھی۔ بھائی کی ہوتی سوتی کو آپ نے کھلی چھوٹ کیوں دی؟ بچوں کے باہر جاتے ہی عالیہ برہم ہوئی۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے بیوی کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور دروازے پر جا کر باہر جھانکا۔ وہ دونوں معاویہ کی خوابگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ دروازہ بند کر کے وہ کال ملانے لگا۔ دوسری گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی۔ السلام علیکم سیٹھ صاحب۔ یوسف نے اسے پہچان لیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو جناب؟ سیٹھ محمد علی نے لہجے میں مٹھاس پیدا کی۔ دعائیں ہیں آپ کی، آپ سنائیں۔ آپ کو پھر زحمت دینا پڑی ہے۔ سیٹھ محمد علی صدیقی نے رسمی خفت کا اظہار کیا۔ اس نے محتاط انداز میں کہا، حکم کریں سیٹھ صاحب۔ شاید ایک دو دن میں معاویہ کی بڑی بہن آپ کے ہاں آئے، یقیناً کئی یقین دہانیاں کرائے گی، براہ مہربانی اسے کھری کھری سنا کر واپس بھیجنا۔ یوسف متبسم ہوا۔ اگر بیٹی کو 2 دن روک سکو تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ کیسے؟ سیٹھ محمد علی حیران ہوا تھا۔ یوسف دکھی دل سے بولا، پرسوں شمائمہ کی منگنی ہے۔ شکریہ یوسف صاحب، میں بیٹی کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یوسف نے اجازت لے کر رابطہ منقطع کر دیا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی کے چہرے پر دبا دبا خوش جوش نمودار ہوا۔ شمائمہ کی منگنی ان کے سر پر لٹکتی تلوار ہٹانے والی تھی۔ وہ داماد کو کال کرنے لگا۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ اس کے داماد فرحان نے فوراً ہی کال وصول کی تھی۔ برخودار، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دہائی دی۔ ابھی دفتر سے لوٹا ہوں ڈیڈی، اور آنے والی طویل رات کو گزارنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ ثالثہ چلی جاتی ہے تو گھر میں اندھیرا ہی ہو جاتا ہے۔ نیک بخت کو کہا بھی ہے، بے چارے شوہر کو بھی ساتھ لے جایا کرو۔ بے شک رات کا کھانا ہوٹل سے منگوا لوں گا اور آپ کے ممی پاپا کا خرچ نہیں کرواؤں گا، مگر مجال ہے جو کان پر جوں بھی رینگے۔ ہاں 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 ہاں، سیٹھ محمد علی نے کھلے دل سے کہکا بلند کیا۔ وہ ممی پاپا کو نہیں، اپنے لاڈلے کو ملنے آئی ہے۔ وہ روحانسا ہوا۔ فرق نہیں پڑتا ڈیڈی، میرا مسئلہ تو جوں کا تو رہا نا۔ مذاق چھوڑو اور میری بات غور سے سنو۔ جی ڈیڈی، وہ ہمدن گوش ہوا۔ سیٹھ محمد علی تفصیل بتانے لگا۔ معاویہ کو ایک ڈرائیور کی بیٹی سے عشق کا شوق چڑھا ہے، کمبخت شادی کرنے کے چکروں میں پڑ گیا ہے، اپنی لاڈلی باجی کو بھی ساتھ ملا لیا ہے۔ شاید کل یا آج رات محترمہ ان کے گھر روانہ ہو جائیں۔ لڑکی کے باپ سے بات ہوئی ہے، بتا رہا تھا کہ پرسوں لڑکی کی منگنی ہو جائے گی اور ہم نے تب تک ثالثہ کو ان کے گھر جانے سے روکنا ہے۔ فرحان مسمسے انداز میں بولا، کیا لگتا ہے مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ ثالثہ کو حکم دے سکوں، وہ بھی ایسی صورت میں جب معاملہ اس کے لاڈلے بھائی بلکہ اس کے بیٹے کا ہو۔ ہر کام میں طاقت جھونکنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی دماغ بھی استعمال کر لینا چاہیے۔ بیوی کے غلام کے پاس دماغ نہیں، صرف سعادت مندی ہوتی ہے۔ اپنے ملازم کو کہو فی الفور ثالثہ کو کال کر کے بتائے کہ تمہاری چھاتی میں درد اٹھا ہے اور ڈرائیور تمہیں ہسپتال لے گیا ہے۔ فیملی ڈاکٹر کو بھی سمجھا دینا، آج اور کل کا دن خوبصورت نرسوں سے خدمتیں کر لو، پرسوں واپس آ جانا۔ یقیناً بیماری کا سن کر تم تک پہنچنے میں وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گی۔
آپ کی بیٹی کی موجودگی میں کسی نرس کی ضرورت نہیں کہ میرا بلڈ پریشر بھی دیکھ سکے، البتہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے بھی کوئی نرس کہاں دکھائی دے گی؟ سیٹھ محمد علی نے پوچھا۔ منصوبہ کیسا ہے؟ فرحان چہکا۔ بہت اچھا، کم از کم 2 دن تو اس کی خدمتوں سے بہرامد ہو جاؤں گا۔ پھر ایک دم بدکا، لیکن ڈیڈی اس کے بعد مہینہ بھر پرہیزی کھانا کون کھائے گا؟ سیٹھ محمد علی نے تسلی دی۔ دن کو ڈٹ کر ہوٹل میں کھا لیا کرنا یار۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عالیہ نے دلچسپی سے پوچھا، مجھے بھی بتاؤ کس جوڑ توڑ میں لگے ہو؟ وہ بیوی کو تفصیل بتانے لگا۔ اسی اثناء میں دروازہ بجا، ثالثہ اندر آئی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پاپا، فرحان کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی ہے، ملازم انہیں اسپتال لے گئے ہیں۔ سیٹھ محمد علی نے تسلی دی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، چھوٹی موٹی بیماریوں کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ ثالثہ رکھی ہوئی، پاپا وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے، میں اسپتال جا رہی ہوں۔ اس نے مشورہ دیا۔ ڈرائیو خود نہ کرنا، معاویہ کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ٹھیک ہے پاپا۔ وہ سرج سے باہر نکل گئی۔ سیٹھ محمد علی شفقت سے مسکرایا۔ کتنی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس کی وجہ ہے والدین کی مرضی سے شادی کرنا۔ دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے یوسف نے کہا، ایک نئی اطلاع ملی ہے۔ پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے شمائمہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے انکشاف کیا، سیٹھ معاویہ علی صدیقی کی بڑی بہن ثالثہ علی صدیقی شمع رانی کے انکار کو اقرار میں تبدیل کرنے کل یا پرسوں تشریف لائیں گی۔ دن کیسا گزرا بابا جان؟ اس نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ اس کے والد کی کال آئی تھی، ثالثہ کو کھری کھری سنانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ یوسف نے موضوع سے ہٹنا گوارا نہیں کیا تھا۔ شمائمہ تلخی سے بولی، انہیں گولی چلانے کو ہمارا ہی کندھا ملا ہے۔ یوسف بے نیازی سے بولا، کیا فرق پڑتا ہے جب ان کے مشورے کے بغیر بھی ہمارا انکار متعین ہے؟ اپنا کام نکالنے کو انہیں ایک ڈرائیور کی چاپلوسی سے بھی فرق نہیں پڑتا جن کی بیٹی کو وہ چوت کی بیماری سمجھتے ہیں۔ شمائمہ پھٹ پڑی تھی۔ یوسف نے کہکا لگایا، گویا شمع رانی چاہتی ہے سیٹھ محمد علی صدیقی بھی رشتہ مانگنے کو یہاں ماتھا ٹیکنے آئیں۔ بابا جانی، لڑنے کو جی کر رہا ہے تو میں تیار ہوں۔ وہ چڑچڑی ہوئی، جب تمہیں اس رشتے سے کوئی غرض ہی نہیں ہے تو سیٹھ صاحب سے گلہ کیسا؟ وہ دکھی دل سے بولی، شاکی ان کی نیت اور مفلسوں کو حقیر سمجھنے کی سوچ پر ہوں۔ یہ ہر زرداد کی سوچ ہے بیٹی، یہاں کردار نہیں حیثیت کو اہمیت دی جاتی ہے، صلاحیتوں کو نہیں نسب کو پرکھا جاتا ہے، اخلاق نہیں خاندان دیکھا جاتا ہے، اور سیرت نہیں دولت ماپی جاتی ہے۔ یقیناً یہی سوچ ان کے بیٹے کی بھی ہوگی، کیوں اس کا برتاؤ بھول گئی ہو؟ یوسف متعجب ہوا، یاد ہے بابا جان؟ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ خیر، میں نے سیٹھ صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اپنی بیٹی کو 2 دن تک روک لیں تاکہ مسئلے کا مستقل حل ہو جائے۔ مستقل حل؟ اس نے سوالیہ انداز میں دہرایا۔ پرسوں احتشام کے والدین باقاعدہ رشتہ مانگنے آ رہے ہیں، ساتھ ہی منگنی کی رسم بھی ہو جائے گی۔ شمائمہ نے نوالا سابے میں رکھا اور پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ چہرے پر ایک دم حزن و ملال اور اداسی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ سالن بہت اچھا بنا ہے۔ یوسف نے اس کا دھیان پٹانے کی کوشش کی۔ وہ غائب دماغی سے ہکلائی، نہیں پریشان تو نہیں ہوں۔ یوسف کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنی بھیانک خبر تو نہیں سنائی کہ تم ہوشی کھو بیٹھو۔ وہ خاموش پاؤں کے انگوٹھے سے بچھونا کوریدتی رہی۔ یوسف نے ہاتھ صاف کرنے کو دسترخوان پر رکھا، چھوٹا سا کپڑا اٹھایا، ہاتھ صاف کیے اور اٹھ گیا۔ شمائمہ بھی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ دسترخوان لپیٹے بغیر چلتی تھی، آواز دینے کو اس کے لب ہلے، اور پھر کچھ کہے بغیر وہ دسترخوان سمیٹنے لگا۔ برتن باورچی خانے میں رکھ کر وہ سونے چلا گیا تھا۔ صبح نماز پڑھ کر لوٹتا تو وہ تلاوت میں مشغول ہوتی اور باغ کے آتے ہی گرم گرم ناشتہ تیار کرتی، مگر واپسی پر اس کے کمرے میں اندھیرا نظر آیا۔ اس نے شمائمہ کو آواز دی مگر جواب نہیں آیا۔ دروازہ بجا کر وہ داخل ہوا۔ بتی روشن تھی، پنکھا چل رہا تھا اور وہ مکمل کمبل میں روپوش تھی۔ یوسف کو حیرانگی ہوئی۔ شمو بیٹا، اس نے قریب ہو کر آواز دی اور کمبل ہٹا کر ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم بھٹی بنا تھا۔ اتنا تیز بخار؟ یوسف کا دل لرز گیا تھا۔ شمو بیٹا، اس نے روحان سا ہو کر آواز دی اور کراہتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی، آنکھیں بند تھیں۔ شمو شمو، اٹھو بیٹا، ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ بابا جان، اس نے بمشکل آنکھیں کھولی تھیں۔ بابا کی جان اٹھو۔ یوسف نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ لرزتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس کے جسم میں طاقت بالکل نچوڑ گئی تھی۔
یوسف اس کا بازو کندھے پر رکھ کر سہارا دے کر باہر لایا۔ کار میں بٹھا کر وہ سیٹھ صاحب کو کال کرنے لگا۔ سیٹھ عبدالکریم صالح بھی سحر خیز تھا، اس نے کال وصول کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ شمائمہ کی بیماری کا سنتے ہی بولا، اسے ہسپتال لے جاؤ اور ساتھ میں ہی رہنا، میں دوسرے ڈرائیور کے ساتھ دفتر چلا جاؤں گا۔ سیٹھ صاحب کا شکریہ ادا کر کے اس نے کار آگے بڑھا دی۔ سیٹھ صاحب کی مہربانی سے ان کے ملازموں کا علاج بھی سیٹھ صاحب کے فیملی ہسپتال میں ہوتا تھا۔ پون گھنٹے بعد ڈاکٹر شمائمہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کا بخار کافی تیز تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر اسے پرائیویٹ کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ شمائمہ اور یوسف کے وقت پر نہ پہنچنے پر بسمہ اسے کال کرنے لگی۔ شمائمہ کے جواب نہ دینے پر اسے یوسف سے بات کرنا پڑی۔ شمائمہ کی بیماری کا سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ فوراً بولی، چچا جان کس ہسپتال میں ہے، میں آ رہی ہوں۔ یوسف نے منع کیا، ضرورت نہیں ہے بیٹی، تم یونیورسٹی جاؤ، شمائمہ ویسے بھی سکون آور دوا کے زیر اثر ہے۔ وہ متفق ہوئی، ٹھیک ہے چچا جان، آپ بتا دینا، میں چھٹی کے وقت آؤں گی۔ یوسف نے ہسپتال کا پتہ بتا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ یونیورسٹی بس نکل گئی تھی۔ وہ رکشے میں یونیورسٹی پہنچی۔ جو ہی گیٹ میں داخل ہوئی اسے عقیل اپنی موٹر سائیکل مقبل کرتا نظر آیا۔ وہ پختہ روش پر آگے بڑھ گئی۔ عقیل نے اسے نہیں دیکھا تھا، یوں بھی پرچھائی کی طرح ہر وقت شمائمہ کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے کالا نقاب اس کی بھی پہچان تھا۔ تبھی عقیل غریب بے خیالی میں اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ اس کی محتاط نظریں سبزہ زار کے اس گوشے کی طرف متوجہ تھیں جہاں وہ شمائمہ کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ 2-3 گز آگے چلتی ہوئی بسمہ اسے نظر نہ آ سکی تھی۔ بسمہ نے قدموں کی رفتار مزید آہستہ کی اور پھر ایک دم پیچھے کو گھومی۔ عقیل ان کے مخصوص گوشے کو خالی پا کر اطمینان بھرا سانس بھی نہیں لے پایا تھا کہ سر پر پہاڑ آنچ گرا، جیسے دور سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ 2 قدم کے فاصلے پر نتنیں پھلائے کھڑی تھی۔ اس کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ گھبرائی، تو تم میرا پیچھا کر رہے تھے؟ وہ ہکلا کیا تھا، قسم لے لیں مس، میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں۔ میں تو گویا تمہارے جھوٹ پر یقین کر لوں گی۔ بسمہ نے آنکھیں نکالی۔ وہ بے چارگی سے بولا، سچ کہہ رہا ہوں مس، آپ کوئی بھی قسم لے سکتی ہیں۔ اب تم میرے نام کی قسمیں کھاؤ، ایسی کوشش بھی کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ بسمہ نے بات کو من چاہا رخ دیا، ایسا میں نے کب کہا؟ عقیل کی شکل رو دینے والی ہو گئی تھی۔ کہہ کر تو دیکھو، سر نہ پھاڑ دوں، مجھے جانتے نہیں ہو، تم شریف لڑکیوں کو چھیڑنے کے عادی ہوگے، مگر اب بہت غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ یقین کرو بس، میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا، بلکہ میں تو سبزہ زار کی طرف متوجہ تھا کہ اگر آپ وہاں بیٹھی ہوں تو میں تھوڑی دیر یہیں رک جاؤں۔ نکل آئی اصل بات، کر لیا نا اعتراف۔ تم روزانہ مجھے دور سے تاڑتے ہو، بدنام کرنا چاہتے ہو۔ فکر نہ کرو، میں تم جیسوں کا علاج جانتی ہوں۔ عقیل کی شکل رو دینے والی ہو گئی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب تھا، میں احتیاط۔ ہاں جانتی ہوں، اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے تانپ پیسے۔ تم احتیاط ہی سے گھورتے ہو، لیکن کسی لڑکی کو احتیاط سے گھورنے کی اجازت کون سی شریعت یا قانون دیتا ہے؟ وہ زچ ہو کر بولا، آپ ہر بات کا الٹا مطلب لے رہی ہیں مس۔ آخری بار تنبیہ کر رہی ہوں، اگر اس کے بعد موقع دیا تو وی سی سے شکایت تو کروں گی ہی، اور خود بھی تمہاری اچھی طرح خبر لوں گی۔ دھمکی آمیز لہجے میں کہہ کر وہ اس کا جواب سننے بغیر چل دی۔ عقیل سر تھام کر پختہ روش کے کنارے لگی سنگی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ایک عذاب میں ہی گرفتار ہو چکا تھا۔ محبت کرنا راس نہیں آیا تھا۔ ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ رشتہ بھیجنے پر وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جائے گی تو کبھی غلطی نہ کرتا۔ اس کے کلاس روم میں داخل ہونے کے بعد ہی وہ آگے بڑھ سکا تھا۔ سر جھکائے ہے وہ اپنی نشست کی طرف بڑھا۔ چہرے پر تیز نظروں کی تپش اسے یہ احساس دلانے کو کافی تھی کہ بسمہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ میں نہیں دیکھ سکتا اور اسے گھورنے کی اجازت ہے۔ دل ہی دل میں کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ معاویہ کی نشست خالی پڑی تھی۔ دوران سبق اس نے ترچھی نظروں سے دیکھا، مگر وہ سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اس کا آدھا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ ناک میں چمکنے والا کوکا، کانوں میں پہنا سفید نگینے والا ٹاپس، ہلکی سانولی رنگت کا داہنا گال۔ اسے بے خبر پا کر وہ انہماک سے گھورنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ خوبصورت تھی یا نہیں، لیکن اسے اچھی لگتی تھی، اتنی کہ اس سے بہت زیادہ خوف کھانے کے باوجود اپنانا چاہتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے متوازی بیٹھے تھے۔ جلد ہی بسمہ کو اس کے گھورنے کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک دم اس نے سر گھمایا۔ عقیل فارفتگی سے ناک کے کوکے کو گھورتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اگر اسے سریا ستارے سے تشبیہ دے یا 14ویں کا چاند کہے، اور اگر کوکے کو 14ویں کا چاند سمجھے تو کان کے ٹاپس کو کیا کہے؟
جس کا نگینہ کوکے سے بڑا تھا۔ بسما کے سر گھماتے ہی اس کی نظریں ملی۔ بسما نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے اسے کھڑکی دی۔ وہ ہڑبڑا کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد کافی دیر تک اسے نظروں کی تپش محسوس ہوتی رہی، مگر اس نے بسما کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کی تھی۔ سبق ختم کر کے پروفیسر صاحب باہر نکلے۔ عقیل نے جلدی سے کتاب کھول کر نظریں جما لی۔ ڈر تھا کہ بسما اس کا گریبان سامنے ضرور اٹھے گی، مگر خیریت رہی اور اس نے صرف گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ عقیل بھائی، کوئی اچھا سا شعر ہی ہو جائے۔ پروفیسر صاحب کی آمد میں دیر ہونے پر شعیب نے آواز دی تھی۔ باقی طلبہ بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ کیسا شعر؟ وہ بوکھلا گیا تھا۔ اس دن آپ نے بہت پیاری نظم سنائی تھی۔ شعیب کو یقیناً معلوم نہیں تھا کہ وہ نظم کس طرح بیچارے کے گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ عقیل بھائی سنائے نا، غزالہ نے لوچدار لہجے میں کہا۔ عقیل نے تھوک نکلتے ہوئے بے بسی ظاہر کی۔ میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، اختر نے بآواز بلند پکارا۔ سنا دے یار، اتنی منتیں کیوں کروا رہا ہے؟ چل بھائی، نخرے چھوڑو اور شروع ہو جا۔ ایک اور آواز بلند ہوئی۔ اب سنا بھی دے یار۔ 3-4 لڑکوں نے کورس کی صورت آواز دی تھی۔ تبھی پروفیسر ہاشم کلاس میں داخل ہوا۔ کیا سننا چاہ رہے ہو اور کس سے سننا چاہ رہے ہو؟ پروفیسر ہاشم متبسم ہوا۔ غزالہ بولی، سر اس دن عقیل بھائی نے بہت اچھی نظم سنائی تھی۔ ابھی سارے کلاس والے درخواست کر رہے تھے کہ پروفیسر صاحب کے آنے سے پہلے 2-3 اشعار ہی سنا دیں، مگر عقیل بھائی نخرے اتنے کر رہے ہیں۔ پروفیسر ہاشم مزاحیہ لہجے میں بولا، عقیل میاں، جب تمام کلاس فیلوز درخواست کر رہے ہیں تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اٹھ جا بھائی، تاکہ سبق کی ابتدا تمہاری شاعری سے ہو۔ طلبہ نے تالیاں بجا کر پروفیسر صاحب کو داد دی تھی۔ عقیل جھجکتے ہوئے کھڑا ہوا، ترچھی نگاہ بسما پر ڈالی۔ وہ قہر آلود نظروں سے گھور رہی تھی۔ حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے بولا، کس طرح سے صدا لگاؤں کہ میرے کاسے میں ڈال دے خود کو؟ واہ، بہت خوب، عمدہ۔ مختلف آوازیں بلند ہوئیں۔ پروفیسر ہاشم نے منہ بنایا۔ بس ایک ہی شعر کو اتنی منت زاری کروائی ہے؟ شعیب بولا، اس دن والی نظم ہی سنا دے یار۔ عقیل کو خجالت محسوس ہوئی۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ عرض کیا ہے، کوئی ایسا جادو تو نہ کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کی گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہو۔ ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی زائچہ کھینچ قلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پر جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی چلہ ایسا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کر شمع کر میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک جلدی آ، اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی راہ پر ڈال دے مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جاں نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اسم اعظم پر جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں۔ پر عامل رک، ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا؟ محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا؟ اور عامل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے۔ زوردار تالیوں سے کلاس روم گونج اٹھا تھا۔ پروفیسر ہاشم نے انگوٹھا اٹھا کر اسے داد دی، اب پڑھائی کا مزہ بھی آئے گا۔ البتہ وہ خوش قسمت لڑکی ہے کون جس کے لیے جادو تعویذ اور چلوں کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ زوردار کہکا بلند ہوا۔ شعیب نے کہا، سر شاید وہ آج نہیں آئی۔ پروفیسر ہاشم افسوس بھرے انداز میں سر ہلا گئے۔ سارے ایک نقاب پوش کے پیچھے ہی پڑے ہو یار۔ عقیل نے تردید یا تائید نہیں کی تھی۔ تیز نظروں کی تبش تواتر سے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ خود کو بے پرواہ ظاہر کرتے ہوئے وہ سبق کی طرف متوجہ رہا۔ پیریڈ کے اختتام پر پروفیسر صاحب کا رخ دروازے کی طرف ہوتے ہی اس نے اٹھنے کو پر تولے، مگر بسما کو نشست چھوڑتے دیکھ کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ یقیناً اس کے
نظم سنانے پر وہ غصے میں بھری ہوئی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ بے قابو ہو کر بھانڈا پھوڑ دیتی اور طلبہ کے ہاتھ نیا ڈرامہ لگ جاتا۔ 2-3 منٹوں میں کلاس روم خالی ہو گیا تھا اور اس نے بھی نشست چھوڑی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اچانک بسمہ اندر داخل ہوئی۔ یقیناً وہ اس کے اکیلے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ عقیل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے راہ فرار تلاش کی مگر دروازے کے سامنے خوبصورت بلا کھڑی تھی اور کھڑکیوں میں جالی لگی تھی۔ وہ نپے تلے قدم رکھتے ہوئے قریب ہوئی۔ چہرے پر یتیمی طاری کرتے ہوئے عقیل نے اس کے شعلہ اگلتی آنکھوں کی طرف دیکھا اور فوراً سر جھکا لیا۔ وہ پاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، جادو ٹونا کر کے مجھے دیوانہ کرو گے؟ چلا کاٹ کے اپنے بس میں کرو گے؟ جنتر منتر سے قابو کر کے اپنے عشق میں پاگل کرو گے؟ یہ ارادے ہیں؟ نہیں، میں یہ تو فقط شاعری تھی۔ وہ ہکلا گیا تھا۔ اس نے دانت پیسے۔ بچی نہیں ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں کیا فرما رہے تھے اور مخاطب کون تھا۔ تمہیں تو بس بہانا چاہیے تھا۔ آپ کے سامنے ہی پروفیسر صاحب نے حکم دیا تھا تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سنا دیتے، حفیظ جالندھری کے شاہنامہ اسلام سے کچھ پڑھ دیتے۔ مسدس حالی بھی بہترین انتخاب تھا، مگر تمہیں تو شریف لڑکی کو تنگ کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ جانتے تھے کہ بیچاری بے زبانوں کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہے گی، کہ بھری کلاس میں تم جیسوں کو آئینہ بھی نہیں دکھایا جا سکتا۔ البتہ تم یہ بھول گئے تھے کہ یہ لڑکی اتنی بھی بھولی اور سیدھی نہیں ہے کہ جوابی کارروائی نہ کر سکے۔ آپ خواہ مخواہ شک کر رہی ہیں۔ خواہ مخواہ شک نہیں کر رہی، اور اب میں تمہاری عاشقی نکالنے آئی ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے عامل بابا جن نکالتے ہیں۔ آستینے چڑھاتے ہوئے وہ جارحانہ انداز میں عقیل کی جانب بڑھی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے بھاگا۔ دیکھیں مس، آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ مجھے ہاتھ نہ لگانا ورنہ شور مچا دوں گا۔ تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بسمہ نے شہادت کی انگلی دھمکی کے انداز میں اٹھائی۔ شور تم نہیں، میں مچاؤں گی، اور تو تمہیں وہ پھینٹی پڑاؤں گی کہ ساری عاشقی اور محبتیں بھول جائیں گی۔ صرف یونیورسٹی سے نہیں نکلو گے، سول جیل بھی ہوگی۔ پلیز معاف کر دو، قسم سے میرا ارادہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ عقیل کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ مسلسل پیچھے ہٹ رہا تھا جبکہ بسمہ بے باکی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دیوار سے پشت ٹکراتے ہی عقیل نے 2-3 کرسیاں کھینچ کر بسمہ کی راہ میں رکھیں اور بھاگ کر دوسری قطار میں گھس گیا۔ بسمہ اس کے پیچھے لپکی، مگر اب دروازے تک کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ عقیل تیز رفتاری سے بھاگا اور دروازے سے نکلتے ہی تیز قدموں سے چلتے ہوئے کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر بسمہ واقعی شور مچا دیتی تو اس کی پڑھائی تو کیا ضائع ہوتی، حوالات کی سیر کا بھی خطرہ پیدا ہوتا۔ یا اللہ، کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بسمہ سے جان چھڑاتا۔ وہ تو پیر تسمہ پاکی طرح پیچھے پڑ گئی تھی۔ کونے کی میز پر بیٹھ کر وہ معاویہ کو گھنٹی کرنے لگا۔ کہاں ہو یار؟ کال وصول ہوتے ہی اس نے بے صبری سے پوچھا۔ کل رات سے بہنوئی کی طبیعت خراب تھی، انہی کے ساتھ ہسپتال میں ہوں۔ آج تمہاری شمائمہ رانی بھی نہیں آئی اور اس کی سہیلی جان کو آئی ہوئی ہے۔ معاویہ ہنسا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے روحان سے لہجے میں صبح اور کلاس کا واقعہ سنا دیا۔ لڑکی تم ہو یا وہ؟ معاویہ نے حیرانی ظاہر کی۔ شور مچانے کی دھمکی دے رہی تھی اور کلاس روم میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر سچ میں شور مچا دیتی تو شاید اب تک وی سی نے پولیس بلا لی ہوتی۔ وہ تمہیں تنگ کر رہی ہے اور بس۔ معاویہ نے تسلی دی۔ اسے تنگ کرنا نہیں، اذیت دینا کہتے ہیں بھائی۔ اچھا بھلا اسے گھور لیتا تھا، اب تو اسی توڑ میں رہتی ہے کہ کب نظریں اٹھاؤں اور اسے گھرکنے کا موقع ملے۔ یار، جان چھڑانے کی ترکیب بتا دو ورنہ اس یونیورسٹی میں تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ معاویہ اطمینان سے بولا، کسی دوسری لڑکی سے دوستی کر لو۔ عقیل گہرے طنز سے بولا، اچھا مشورہ ہے، پہلے والی سے جان چھڑانے کو ایک اور بلا پیچھے لگا لوں۔ معاویہ نے وضاحت کی، میں نے اظہار محبت کا نہیں، صرف گپ شپ کا کہا ہے، ایسا تعلق جو عموماً ہم جماعتوں کے بیچ ہوتا ہے۔ وہ کیفیٹیریا میں بھی پہنچ گئی ہے، اب دروازے پر کھڑی خالی نشست تاڑ رہی ہے۔ مارے گئے، وہ اسی طرف آ رہی ہے اور نظریں مجھ پر جمی ہیں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ جگ اٹھا کر کلاس پڑھنے لگا۔ اس کی ترچھی نظریں بسمہ کی طرف متوجہ تھیں جو نپے تلے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اتنا بدحواس تھا کہ پہلے سے بھرے ہوئے کلاس کا دھیان بھی نہ رکھ سکا۔ لبریز گلاس سے پانی باہر گر رہا تھا اور اسی کا دھیان بسمہ کی طرف تھا۔ میز سے پانی بہہ کر جب گود میں گرا تب وہ ہڑبڑا گیا اور اٹھ کر دامن جھاڑنے لگا۔ آوارہ نظریں جب شریف لڑکیوں پر گاڑ رکھی ہوں تو یہی ہوتا ہے۔
قریب پہنچ کر وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، نہیں، میں نے تو دیکھا بھی نہیں مس، میں تو نظر آ رہا ہے۔ وہ دبے دبے لہجے میں ہو رہی، اور کونے کی میز لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے، مگر تم جیسے یہاں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اطمینان سے بھونڈی کر سکیں۔ بھونڈی یعنی اوباشی سے غیر لڑکیوں کو تاڑنا۔ آپ بیٹھ جائیں مس، میں چلا جاتا ہوں۔ اسے وہاں سے بھاگنے کی کوشش سوچی۔ اسے وہاں سے بھاگنے کی سوچی۔ بسما اسے کڑے تیوروں سے گھورتی رہی۔ دائیں بائیں اسے کوئی خالی میز نظر نہیں آئی تھی۔ 2-3 میزیں چھوڑ کر ان کی کلاس فیلو غزالہ بیٹھی تھی۔ باہر جانے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے بولا، مس غزالہ، اگر اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں؟ پلیز بیٹھو نا۔ اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مس غزالہ، آپ کا شکریہ۔ آپ چائے پینا پسند کریں گی؟ بسما کی طرف پیچ کرتے ہوئے وہ بیٹھ گیا تھا۔ غزالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شکریہ، میں نے ابھی جوس اور برگر لیا ہے۔ وہ چائے کا بتانے لگا۔ غزالہ نے پوچھا، آپ کا دوست نظر نہیں آ رہا؟ اس کا بہنوئی ہسپتال میں ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ ہے۔ غزالہ معنی خیز لہجے میں بولی، میں نے سوچا شاید ڈرائیور کی بیٹی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے، وہ بھی تو حاضر نہیں ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ عقیل نے نفی میں سر ہلایا۔ سچ کہو، کیا شمائمہ مجھ سے خوبصورت ہے؟ غزالہ کا انداز ایسا تھا گویا وہ شمائمہ کو اپنی جوتی برابر بھی نہ سمجھتی ہو۔ آپ کہاں اور وہ کہاں؟ عقیل نے گول مول انداز میں اس کی غلط فہمی کو شرح دی تھی۔ معاویہ کو اس میں کیا نظر آیا کہ یونیورسٹی کی خوبصورت ترین لڑکی کو بھی نظر انداز کرنے پر تلا ہے؟ غزالہ کے لہجے میں اپنی خوبصورتی کا زوم ابل رہا تھا۔ عقیل نے جان چھڑائی۔ کبھی پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ اسے سمجھاؤ نا، کیوں ایک گھٹیا کلاس کی لڑکی کے لیے خود کو بدنام کر رہا ہے؟ عقیل نے منہ بنایا۔ مجھ غریب کی کون مانتا ہے؟ غزالہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، کہیں تمہاری نظموں کا مخاطب میں تو نہیں ہوں؟ توبہ توبہ، عقیل نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مس غزالہ، بھلا ایسی جرت کر سکتا ہوں؟ میں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہوں۔ غزالہ کا نکرائی کہکا بلند ہوا۔ خیر، مجھ پر لٹو تو کئی لڑکے ہیں، مگر میری حیثیت دیکھ کر بیچارے اپنا ساموں لے کر رہ جاتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کو محبت کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ البتہ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ اس کے بارے میں کچھ سوچ سکوں۔ معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیرے سے چائے کی پیالی وصول کرتے ہوئے عقیل نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا۔ غزالہ تکبر سے بولی، میرے معیار کا تو نہیں ہے، البتہ یونیورسٹی میں اس سے بہتر لڑکا بھی نظر نہیں آ رہا، شاید اس کی دوستی کی درخواست کو قبول کر لوں۔ عقیل نے مکھن لگایا۔ ویسے آپ دونوں کی جوڑی بہت سجے گی۔ غزالہ کے چہرے پر خوشی ابھری۔ آپ صرف چائے پی رہے ہیں، کچھ کھانے کو لے لیں؟ اس نے ہاتھ لہراتے ہوئے بیرے کو آواز دی، ایک چکن برگر لانا؟ عقیل نے خفیف ہو کر کہا، اس کی ضرورت نہیں تھی مس غزالہ۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، آپ غزالہ سلیم کے مہمان ہیں جناب۔ عقیل ہنسا، یہ نہ ہو میں آپ کو مستقل ہی میزبان بنا لوں۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بیرے نے برگر عقیل کے سامنے رکھا۔ عقیل برگر سے انصاف کرتے ہوئے بولا، مس غزالہ، حقیقت تو یہ ہے کہ معاویہ خود کو شمائمہ کا مجرم سمجھتا ہے، تبھی اسے منانے کی تگدو کر رہا ہے۔ غزالہ نے منہ بنایا، وقت ضائع کر رہا ہے۔ شمائمہ کے چہرے سے نقاب تو میں نے کھینچا تھا، اسے کیا مسئلہ ہے؟ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ اس کی سوئی شمائمہ رانی پر اٹکی ہے۔ آپ کے دوست کا علاج کسی خوبصورت لڑکی سے تعلق رکھنے پر ہوگا۔ اسے کسی دوسری لڑکی کی طرف مائل کرو، کلاس کی کسی بھی خوبصورت لڑکی سے دوستی کرنے کا مشورہ دو، دیکھنا چند دنوں میں ساری ندامت اور نہ کردہ گناہ کا احساس دماغ سے ہٹ جائے گا۔ عقیل برگر حلال کرتے ہوئے بولا، یہ کام تو بس آپ ہی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، لیکن معاویہ کو خود پیش قدمی کرنا پڑے گی۔ پہلی بھی کلاس کے سامنے اس نے الزام تراشی کی اور ایک حادثے کو سازش قرار دینے پر تل گیا۔ غزالہ نے راضی ہونے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ مس غزالہ، میرا کام سے نصیحت کرنا اور بہتر مشورہ دینا ہے، اور ایسا میں ضرور کروں گا۔ اب اس کی مرضی، کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اور برگر منگواؤں؟ غزالہ نے خوش دلی سے پیشکش کی۔ شکریہ مس، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنسی، اور سنائیں، آپ کے تعویذ وغیرہ کام کر رہے ہیں یا اب تک نہیں مانی؟ عقیل خفیف انداز میں مسکرا دیا۔ غزالہ نے فراخ دلی سے پیشکش کی، میری مدد چاہیے ہو تو ضرور بتانا، کبھی کبھار ہنس کر بات کر لیا کریں، اتنا ہی کافی ہے۔ غزالہ شوخی سے ہنسی، خاصا خطرناک فکرہ ہے۔
عقیل صاف گوئی سے بولا، آپ نے مدد کی پیشکش کی ہے تو وہ یوں ہی ہو سکتی ہے کیونکہ میری جان شکنجے میں آئی ہوئی ہے۔ کھل کر بتاؤ۔ غزالہ کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، البتہ یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ آپ میرے لیے بہنوں جیسی ہیں۔ غزالہ کے ہونٹوں پر جھیمپی جھیمپی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے حیران کر دیا ہے عقیل بھائی۔ عقیل نے کہکا لگایا، حیرانی کی خیر ہے، پریشان نہ ہونا۔ غزالہ نے بیرے کو بلانے کا اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے آخری پیریڈ میں حاضری دے دیتے ہیں۔ ضرور۔ عقیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ نشست چھوڑتے ہوئے اس نے نظر گھمائی۔ بسمہ اب تک وہیں بیٹھی اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ چھٹی کے بعد وہ رکشہ پکڑ کر شمائمہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس کا بخار ہلکا ہوا تھا لیکن اتنا نہیں کہ ڈاکٹر جانے کی اجازت دے دیتا۔ کیا ہوا شمائمہ رانی کو؟ بسمہ نے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یوسف نے کہا، رات ٹھیک ٹھاک سلایا، صبح جاگو تو بخار میں تپ رہی تھی۔ بے وقوف نے رات کو آواز بھی نہیں دی۔ اتنی لاغرضی کیوں بھئی؟ بسمہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خاموش لیٹی رہی۔ بسمہ نے پوچھا، سر درد کر رہا ہے، دبا دوں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چچا جان، آپ نے کہیں جانا ہے تو میں 2-3 گھنٹے یہاں گزار سکتی ہوں۔ وہ دکھی دل سے بولا، کہاں جا سکتا ہوں بیٹی، زندگی کا محو تو میری شمع رانی ہے۔ شمائمہ چوٹ کرتے ہوئے بولی، خوش نہ ہو، اتنی جلدی آپ کی جان نہیں چھوڑنے والی۔ یوسف بولا، بسمہ بیٹی سن لیا؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے چچا جان۔ بسمہ نے شمائمہ کا ساتھ دیا۔ یوسف نے انکشاف کیا، کل اس کی منگنی ہے اور یہ ہسپتال میں لیٹی ہے۔ کیا؟ بسمہ حیرانی سے چیخی، اتنی جلدی کیوں چچا جان؟ شمع اتنی بڑی تو نہیں ہوئی جو آپ فکر مند ہیں۔ اچھے رشتے جلدی نہیں ملا کرتے بیٹی، باقی اس کی منگنی ہی کر رہا ہوں، رخصت تو نہیں کر رہا۔ بسمہ نے احتجاج کیا، رخصتی بعد میں ہو سکتی ہے تو منگنی کیوں نہیں؟ یوسف دھیرے سے بولا، وجہ شمائمہ کو پتہ ہے۔ بسمہ نے دہائی دی، وجہ میں پوچھ رہی ہوں چچا جان، اور یقیناً میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ یوسف قطعیت سے بولا، اگر میری جگہ آ کر سوچو تو مطمئن ہو جاؤ گی۔ بسمہ روحان سی ہوئی، آپ وضاحت تو کر سکتے ہیں نا چچا جان، یا اپنا ذاتی مسئلہ کہہ کر مجھے خاموش رہنے کا حکم دیں گے؟ شمائمہ نے نحیف آواز میں ٹوکا، بسمہ بڑوں سے تکرار نہیں کرتے۔ بسمہ نے جھڑکا، خاموش رہو، تمہیں بڑوں کے بیچ بولنے کا کس نے کہا ہے؟ یوسف ناراضگی سے بولا، کیا میں اپنی بسمہ بیٹی کو ٹونس ہٹ درمی سے بات منوانے والا لگتا ہوں؟ بسمہ صاف گوئی سے بولی، چچا جان آپ ایسے ہوتے تو مجھے تکرار کی ہمت نہ ہوتی۔ چچا کی جان، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں اور جب تک اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی ذمہ دار کی نیندیں حرام رہتی ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے کبھی یہ پریشانی نہیں رہی اور نہ شمائمہ رانی مجھے بوجھ لگتی ہے، بلکہ اس کے بغیر زندگی بوجھل نظر آتی ہے، اور فکر ہے کہ میرے بعد شمع رانی کو زندگی کی مشکلات سے نپٹنے کو کوئی مضبوط سہارا حاصل ہونا چاہیے۔ ایسا تبھی ممکن ہے جب یہ کسی کی امانت کے طور پر میرے پاس ہوگی۔ بسمہ ذومانی لہجے میں بولی، چچا جان، سعادت مند اور فرمانبردار بیٹیاں والد کی منشا پر اپنی ترجیحات قربان کر دیتی ہیں۔ ایسے حالات میں محبت کرنے والے باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹی کی خواہش اور تمنا کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرے۔ بسمہ کے ذومانی لہجے سے یوسف کو بین السطور مطلب تک پہنچنے میں دقت نہیں ہوئی تھی۔ وہ صفائی دینے لگا، کل رات اسٹیٹ محمد علی صدیقی صاحب کی کال آئی تھی، بتا رہے تھے کہ معاویہ کی بڑی بہن ثالثہ رشتہ مانگنے آئے گی۔ مجھے چاہیے کہ اس کی خوب بےعزتی کر کے واپس بھیجوں تاکہ اپنے بھائی کی طرفداری سے باز رہے۔ بسمہ سرعت سے بولی، آپ کو چاہیے ثالثہ کو ساری حقیقت بتا دیں۔ یوسف اطمینان سے بولا، کس لیے، جب سیٹھ صاحب اور میری سوچ ایک ہی نقطے پر مجتمع ہے، ہم اس رشتے کے نہ ہونے پر متفق ہیں، پھر کیوں اس کی راہ میں روڑے اٹکاؤں؟ بسمہ معترض ہوئی، تو سیٹھ صاحب کی بات کو بطور دلیل کیوں پیش کیا؟ حقیقت بیان کی ہے، اپنی اور ان کی حیثیت کا فرق واضح کیا ہے اور تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس رشتے میں رکاوٹ صرف معاویہ کا رویہ نہیں، کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ بسمہ اطمینان سے بولی، پسند کی شادی کو ایسی رکاوٹوں سے واسطہ رہتا ہے؟ یوسف نے اس کی دلیل کو رد کیا، یک طرفہ پسندیدگی اس زمرے میں نہیں آتی۔ شمع رانی کے دل کا حال جانتے ہیں؟ بسمہ ڈٹ گئی تھی۔ بسمہ، بکواس کی ضرورت نہیں۔ شمائمہ برہم ہوئی۔ یوسف اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، بسمہ بیٹی، دلوں کے حال سے صرف علیم و خبیر ذات واقف ہے، کمزور انسان حالات اور واقعات کو مد نظر رکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، اور حالات سے تم خوب واقف ہو۔ بیٹی کی بیماری کے بعد بھی شک میں پڑے ہیں؟ بسمہ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ بسمہ چلی جاؤ، تمہیں کس نے بلایا تھا؟ شمائمہ سے چپ نہیں رہا گیا۔ بسمہ اسے نظر انداز کیے یوسف کی جانب متوجہ رہی۔
یوسف قطعیت سے بولا، شمو رانی اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جدائی کی سوچ اس حال تک لے آئی ہے۔ اس میں سیٹھ معاویہ علی صدیقی سے دوری کی وجہ شامل نہیں ہے، کیونکہ شمو رانی میری بیٹی بعد میں اور دوست پہلے ہیں۔ اسے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم جانتی ہو مجھ سے کبھی وہ کچھ نہیں چھپاتی۔ البتہ تمہارے سامنے کچھ کہا ہے تو بتا دو۔ انسان اپنا ہر احساس نہیں بانٹا کرتا۔ کچھ حقائق کا سامنا وہ اس طرح کرتا ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ شمائمہ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ معاویہ کا سامنا تو کیا اس کا ذکر ہی سن سکے۔ شمائمہ برہمی سے چلائی، میں اسے نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی، اور تم بکواس کرنے کے بجائے چلی جاؤ تو بہتر ہے۔ بسمہ نے آنکھیں نکالی، میں چچا جان سے بات کر رہی ہوں، بہتر ہوگا تم چونچ بند رکھو۔ جانتی ہوں تم میری غم خوار نہیں ہو، فقط سیٹھ صاحب کی وکالت کو آئی ہو۔ تم جیسی دوست سے دشمن بہتر ہوتے ہیں۔ شمائمہ پھٹ پڑی تھی، اگر اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو خود شادی کر لو، مجھے کیوں کانٹوں میں گھسیٹ رہی ہو۔ یوسف نے شمائمہ کو ڈانٹا، کسی دوسرے سے نفرت کی آڑ میں اپنی سہیلی کے خلوص پر کیچڑ مت اچھالو۔ بسمہ نے بے پرواہی ظاہر کی، چچا جان کہ سیانی بلی کھمبا ہی نوچتی ہے۔ یوسف نے تحمل سے پوچھا، کسی کا مسلسل انکار تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ دل و دماغ اگر زبان کا ساتھ نہ دیں تو انکار کسی اہمیت کا حامل نہیں رہتا۔ بسمہ اپنے موقف سے ہٹنے پر تیار نہیں تھی۔ یوسف قطعیت سے بولا، عمل اگر زبان کا ساتھ دے تو شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی بیٹی۔ وہ بحث سے جان چھڑاتے ہوئے بولی، چچا جان یہ کیسا اسپتال ہے کہ یہاں کوئی کینٹین وغیرہ ہی نہیں ہے؟ یوسف ہنسا، کینٹین تو ہے، پھر چائے کا کیوں نہیں پوچھا؟ آپ شمو رانی کی طرح کٹھور نہ بنے۔ ابھی لایا، خوش دلی سے کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میری شمو رانی خفا ہے؟ بسمہ اس کے ماتھے پر جھکی۔ شمائمہ گہری اجنبیت سے بولی، مجھے آپ سے واسطہ نہیں رکھنا، براہ مہربانی مخاطب نہ کیا کریں۔ ایک شرط پر تعلق توڑ سکتی ہوں کہ تم پراٹھا لانا نہیں چھوڑو گی۔ اس کی ناراضگی کو بسمہ نے ہنسی میں اڑایا۔ شمائمہ بے مربتی سے لیٹی رہی۔ بسمہ اسے لپٹتے ہوئے روحانسی ہوئی، رو دوں گی، جانتی ہوں نا تمہیں ناراض کر کے میں چند لمحے بھی نہیں گزار سکتی۔ شمائمہ بے اعتنائی سے بولی، تمہیں میرے احساسات کی پرواہ کب رہی ہے کہ تمہاری فکر کروں؟ سچ کہو ایسا ہی ہے؟ بسمہ نے خفگی ظاہر کی، جذباتی دھونس نہ جماؤ، اور ہاں مجھے تم سے نفرت ہے۔ شمائمہ کی باہوں نے بھی اس کے بدن کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ بسمہ چہکی، جھوٹی، جانتی ہو چلی جاتی تو تمہارے آنسو بہتے رہتے۔ شمائمہ شاکی ہوئی، تمہیں فرق پڑتا تو بکواس نہ کرتی، تمہارے فائدے کا سوچا ہے؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے چلائی، دوبارہ سے بکواس شروع نہ کر دینا، پتہ ہے آج اس کی کیسی کھینچا تانی کی ہے۔ موضوع تبدیل کرتے ہوئے بسمہ اس کا سر دبانے لگی۔ شمائمہ متبسم ہوئی، بیچارے کی جان کب چھوڑو گی؟ بسمہ نے منہ بنایا، کمینے نے آج پھر نظم سنائی، اور میرے حصول کو جادو ٹونے، جنتر منتر، گنڈے تعویذ اور اس طرح کی دوسری بکواس کر رہا تھا۔ اتنی ہمت کیسے کر لی؟ شمائمہ نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ بسمہ نے تفصیل بتائی، چند طلبہ اسے نظم سنانے کا کہہ رہے تھے، پروفیسر ہاشم اچانک پہنچ گئے، انہوں نے بھی دلچسپی ظاہر کی اور موصوف شروع ہو گئے۔ بعد میں نے کلاس روم میں گھیر لیا، ہکلاتے ہوئے معافیا مانگ رہا تھا، پھر بھاگ کر جان بچائی۔ شمائمہ نے اشتیاق سے پوچھا، تمہیں سچ میں برا لگتا ہے؟ منہ بناتے ہوئے بسمہ نے انکشاف کیا، برا لگتا تو کمینے پر اتنا وقت ضائع کرتی؟ کیا مطلب؟ شمائمہ حیرانی سے چیخ پڑی۔ بسمہ حیا آلود لہجے میں بولی، حقیقت تو یہ ہے کہ جب اس نے پہلی بار نظم سنائی تھی تب لگا تھا وہ میری شمو رانی پر لٹو ہے، اور اس وقت میرے دل نے کہا تھا کاش کوئی میرے لیے بھی ایسا ہی اظہار کرتا۔ گھر پہنچی تو دعا قبول ہو چکی تھی، امی ابو کو رشتہ پسند آ گیا، میں نے بھی ان کی رضامندی پر سر جھکا دیا، البتہ اپنی ساسو ماں اور نند کو کہہ دیا تھا کہ فی الحال عقیل کو اصل بات سے آگاہ نہ کریں، اور انہوں نے میری بات مان لی۔ اور تم نے مجھے بھی بے خبر رکھا؟ مکار، کیسے غم اور غصے کا اظہار کر رہی تھی؟ شمائمہ نے اس کے پیٹ میں انگلی چبھوئی۔ بسمہ نے منہ بسورا، زندگی میں پہلی بار تو کسی نے محبت کا اظہار کیا تھا، اسے بھی گوا دیتی۔ شمو رانی جیسی خوبصورت تو نہیں ہوں کہ بیسیوں رشتوں میں انتخاب کا موقع ملے۔ خوش قسمت ہو ایسا سادہ لڑکا ملا ہے۔ صحیح کہا، بسمہ نے تردید نہیں کی تھی، بیچارے کو کب خوشخبری سنا رہی ہو؟ بسمہ نے دانت پیسے، فی الحال تو اس پر سچ میں تب چڑھا ہے، کمینے کی طبیعت صاف کرتی مگر موقع نہ مل سکا۔ کیا ہوا؟ میرے سامنے غزالہ سے گپیں ہانک رہا تھا۔ کیوں؟ شمائمہ نے حیرانی ظاہر کی۔ بسمہ نے تفصیل بتائی۔ شمائمہ بے اختیار ہنس دی، اپنی غلطی بھی بیچارے کے کھاتے میں ڈال دو۔
بسما نے وارفتگی سے اعتراف کیا۔ وہ ایسا ہی ہے، میری ہر غلطی کا ذمہ لینے کو تیار، نہ کرتا گناہوں پر شرمندہ، بے قصور سزا کاٹنے کو تیار۔ بہت اچھا ہے کمینہ، اتنا کہ ہر وقت اسی کی کھوج میں رہنے لگی ہوں۔ مبارک ہو، تمہارا واسطہ کسی گھٹیا انسان سے نہیں پڑا۔ یوسف چائے کے برتنوں کے ساتھ اندر آیا اور انہیں موضوع تبدیل کرنا پڑا۔ چائے پی کر یوسف بسما کو گھر چھوڑنے چل پڑا تھا۔ سپہر کو ثالثہ نے 22 سال معاویہ کو گھر بھیج دیا تھا۔ فرحان کی ہسپتال سے چھٹی ہوتے ہی میں آ جاؤں گی، اور فکر نہ کرو، انشاءاللہ تمہاری شمائمہ رانی کو منوا کر ہی دم لوں گی۔ میری باجی دنیا کی سب سے پیاری باجی ہے، محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی جانے کو تیار تھا۔ پارکنگ ہی میں عقیل سے ملاقات ہو گئی۔ شکر ہے یار تمہارا تھوبڑا دیکھا، عقیل مانکا کرتے ہوئے چہکا۔ معاویہ نے اس کے ہمراہ قدم بڑھائے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ تمہارے سامنے مرکنی ہرنی قابو میں نہیں رہتی۔ معاویہ نے کہکا لگایا۔ مرکنی بھینس یا ہرنی؟ اگر دوبارہ میری بسما کو بےہودہ نام سے پکارا تو؟ عقیل کی زبان رکی اور پھر وہ ہکلایا۔ وہ راستے میں بیٹھی ہے، معاویہ نے چڑھایا۔ کون، ہرنی یا بھینس؟ عقیل روحان سا ہوا۔ یار بحث کو چھوڑو، جان چھڑانے کا طریقہ بتاؤ۔ وہ رک گیا تھا۔ آسان حل ہے، نظر انداز کر دو۔ معاویہ نے اسے بازو سے پکڑ کر ساتھ گھسیٹا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، تم بھی شمو رانی کو نظر انداز کیا کرو نا، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور بسما تمہیں چاہتی ہے۔ اپنے تجربات پاس ہی رکھو، اور وہ آ رہی ہے، پلیز سامنا کرو۔ عقیل نے سہارے کو معاویہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بسما نے انہیں دور ہی سے دیکھ لیا تھا اور قریب آنے پر آگے بڑھی۔ عقیل نے جلدی سے پیٹھ موڑ لی تھی۔ بسما کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا اور اس نے اشارے سے معاویہ کو جانے کا کہا۔ معاویہ نے اس بات میں سر ہلایا اور لمبے ڈگ بھرتا دور جانے لگا۔ عقیل چونکتے ہوئے بتکا اور جیسے ہی اس کے پیچھے قدم بڑھائے بسما کی درش آواز ابھری، ٹھہرو۔ عقیل کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ ادھر دیکھو۔ اگلا حکم صادر ہوا۔ عقیل مڑا مگر سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ درستی سے بولی، کل غزالہ کو تو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، میری شکل سے گھن آ رہی ہے؟ عقیل کی ششدر نظریں بلند ہوئیں۔ وہ خفا نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں مس۔ بسما قررائی، تمہیں غزالہ کے ساتھ بیٹھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ عقیل نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا، اب دوسری لڑکیوں سے گپے کرنے کو مجھے آپ کی اجازت لینا پڑے گی۔ ہاں، وہ دھاڑی، لینا پڑے گی اجازت۔ ٹھیک ہے۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ تم کسی لڑکی سے تعلق نہیں رکھو گے، سمجھے؟ مگر کیوں؟ اس نے پھر احتجاج کا حوصلہ کیا۔ کیونکہ ایسا میں چاہتی ہوں، تم صرف مجھے دیکھو گے، اور وہ بھی چوری چوری۔ عقیل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ بسما نے ڈانٹا، میں نے کہا چوری چوری دیکھا کرو، یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے گھورنے کا نہیں کہا۔ عقیل بے یقینی سے ہکلایا، کیا مجھے تھپڑ مار سکتی ہو تاکہ یقین ہو جائے میں خواب نہیں دیکھ رہا؟ بسما اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرمائی۔ اب یقین آ گیا؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، ہاں یقین آ گیا کہ سپنا دیکھ رہا ہوں۔ بدھو، وہ اسے سبزہ زار کی طرف کھینچنے لگی۔ عقیل خوابیدہ سا ساتھ ہو لیا تھا۔ سبزہ زار پر بیٹھ کر بسما نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ انگوٹھی آپ کی امی جان پہنا کر گئی تھی، منگیتر ہوں آپ کی، کیا اتنا حق نہیں ہے کہ دوسری لڑکیوں سے ملنے کو منع کر سکوں؟ عقیل کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، یہ حق تو آپ کو بغیر کسی رشتے کے بھی حاصل ہے۔ وہ حیا الود لہجے میں بولی، مجھے تم کہا کرو۔ نہ بابا نہ، عقیل نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ دھاڑی، جیسا کہوں اس بات میں سر ہلا دیا کرو۔ جی جیسا آپ کہیں۔ پھر آپ؟ وہ گڑبڑا گیا تھا۔ تم بسما کی شوخ ہنسی ابھری۔ عقیل محویت سے گھورنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھوٹتی چاہت نے بسما کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عقیل نے ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پر انگلیاں پھیری۔ سچ کہو، یہ میرے نام کی ہے نا؟ وہ لجاتے ہوئے بولی، ہاں، آپ کے جنتر منتر، جادو ٹونے، تعویذ کنڈے اور چلے کام آ گئے ہیں۔ پھر 2 دن میرا خون کیوں خشک کیے رکھا؟ عقیل شاکی ہوا۔ وہ مسکرائی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنے غصے والی ہوں۔ تمہارے غصے سے ڈر نہیں لگتا؟ کہکا بلند ہوا۔ جانتی ہوں ڈرپوک بات بھی نہیں کر سکتے تھے، ہکلانے لگتے تھے۔ ناراضگی سے ڈرتا تھا؟ ناراضگی کا ڈر ہوتا تو کل غزالہ سے گپے نہ ہانکتے۔ بسما نے منہ بسورا۔
مجھے اتنی تکلیف دی؟ عقیل نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے لجاجت سے کہا، معاف کر دو، دوبارہ ایسا کرو گے؟ عقیل نے کان پکڑتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے موٹر سائیکل پر لایا یا لے جایا کرو گے؟ عقیل کے چہرے پر مسرت ابھری۔ بسما کے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ شاید میرے کان بج رہے ہیں، دوبارہ کہو، بسما نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اب منتیں کرواؤ کہ اپنی خوش بختی پر یقین نہیں آ رہا۔ مجھے چائے پینا ہے، کیفے میں چلتے ہیں، عقیل نے دعوت دی۔ وہ بے تکلفی سے بولی، نہیں، کاغذی پیالیوں مطلب ڈسپوزیبل کپ میں یہیں لے آؤ، ساتھ کچھ کھانے کو بھی لانا۔ عقیل سر ہلاتے ہوئے کیفے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ برگر اور چائے کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ سے برگر لیتے ہوئے بسما کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی۔ جانتے ہیں ایک لڑکی اپنی زندگی میں آنے والے کس رشتے سے پورے حق اور اجارہ داری سے فرمائش کر سکتی ہے؟ اس نے ذرا سا توقف کیا اور پھر بولی، شوہر سے؟ عقیل نے چاہت سے پوچھا، اور جانتی ہو کس کی فرمائشیں پوری کرتے ہوئے مرد ساری زندگی کولو کا بیل بنا رہتا ہے؟ بسما شوخی سے بولی، محبوبہ کی۔ عقیل نے چاہت سے کہا، بیوی اور اس کے بچوں کی۔ اور جہاں تک محبوبہ کا تعلق ہے تو غیرت مند مرد کی محبوبہ اس کی بیوی ہی ہوتی ہے، جیسے میری مشی ہمیشہ میری محبوبہ رہے گی۔ آپ کو کیسے پتا کہ گھر والے مجھے مشی کہتے ہیں؟ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ عقیل ہنسا، اندازہ لگایا ہے کہ اتنی پیاری لڑکی کو بجی ہی کہا جا سکتا ہے۔ سچ میں پیاری لگتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بسما کی تھوڑی سینے سے جا لگی تھی۔ کیسے یقین آئے گا؟ وہ بے یقینی سے بولی، شمائمہ، غزالہ، صنم اور اقرا جیسی خوبصورت اور پرکشش لڑکیوں کی موجودگی میں آپ نے مجھے کیوں چنا؟ اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے، سچ بولو۔ عقیل نے ٹھنڈا سانس ابھرا، کاش تم میری نظروں سے خود کو دیکھ سکتی۔ اچھا جی، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ عقیل سنجیدہ ہوا، ایک بات مانو گی؟ بسما وارفتگی سے بولی، ساری منوا لو، سر پر اچھی طرح دوپٹہ لیا کرو اور کسی بھی لڑکے کے ساتھ ہنس کر بات نہ کرنا۔ بسما نے فوراً گلے میں جھولتا دوپٹہ سر پر جمایا اور لجاتے ہوئے بولی، چاہے تو نقاب بھی اوڑھ لوں؟ چاہتا تو ہوں، مگر پھر میری نظروں سے بھی یہ مہنا چہرہ اوجھل ہو جائے گا، تو فی الحال رہنے ہی دیتے ہیں۔ دھوپ تیز ہو گئی ہے، سائے میں بیٹھتے ہیں۔ بسما نے نظریں چراتے ہوئے قریبی درخت کی طرف اشارہ کیا۔ عقیل نے سر ہلا دیا۔ وہ سائے کے نیچے ہو گئے تھے۔ وقت کا احساس انہیں بھول گیا تھا۔ خالی پیریڈ کے دوران طلبہ کو کیفے کا رخ کرتے دیکھ کر بسما نے پوچھا، اگر اجازت دیں تو معاویہ بھائی کو ایک بات بتانا ہے۔ عقیل نے چھیڑا، اتنی سعادت مندی؟ وہ عزم سے بولی، ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی، سامنے بھی پیٹھ پیچھے بھی، لیکن کسی لڑکی سے آپ کو بے تکلف ہوتا دیکھ لیا تو اپنا حشر دیکھنا۔ میری اتنی ہمت کہاں؟ اس نے اٹھنے کو پر تولے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بسما نے حیرانی سے پوچھا۔ تم نے معاویہ سے بات کرنی ہے نا؟ اکیلے تھوڑی کرنی ہے بدھو، بیوی کا پہلا رازدار اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اچھا، وہ خوش ہو کر بیٹھ گیا۔ یاد رکھنا، آپ سے بڑھ کر قابل احترام، اپنا قریبی اور پیارا مجھے کوئی نہیں ہے۔ وارفتگی سے کہہ کر وہ معاویہ کا پیغام بھیجنے لگی۔ وہ لمحہ بھر پہلے ہی اسے کیفیٹیریا کی طرف جاتا دکھائی دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد معاویہ پہنچ گیا تھا۔ لگتا ہے صلح ہو گئی ہے۔ عقیل کی پیٹھ پر تھپا مارتے ہوئے وہ بیٹھ گیا تھا۔ بسما دوپٹہ درست کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولی، معاویہ بھائی، آپ کو زحمت دی کہ ضروری بات کرنا تھی۔ سن رہا ہوں۔ معاویہ کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ بسما نے دھماکہ کیا، شاید آج شمائمہ کی منگنی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ معاویہ کا رنگ پک ہو گیا تھا۔ کل بخار کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھی، میں ملنے گئی تھی۔ یوسف چچا اس کی منگنی کا بتا رہے تھے۔ میں نے آپ کی وکالت کی، نے سمجھایا، مگر باپ بیٹی آپ سے رشتہ نہ جوڑنے پر متفق ہیں۔ اگر آج وہ گھر آ گئی تو شاید منگنی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ معاویہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ خوشگوار موڈ پریشانی میں تبدیل ہوا۔ مسکراتے چہرے پر مایوسی نے ڈیرے ڈالے۔ آنکھوں کی شوخی حسرت میں ڈھلی۔ اطمینان رخصت ہوا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف ہو گئی تھیں۔ ثالثہ کی امید بھی چھوڑ دیں۔ بسما نے ایک اور تیر پھینکا، آپ کو باجی کا کیسے پتا؟ یوسف چچا سے نام سنا ہے، آپ کے والد صاحب نے انہیں کال کر کے ثالثہ کی آمد سے باخبر کر دیا تھا اور حکم دیا کہ ثالثہ کو خوب کھری کھری سنائیں۔ وہ منگنی پر راضی ہے؟ اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ بسما صاف کوئی سے بولی، دل و جان سے۔ جھوٹ مت بولیں۔ وہ قدرت سے بولی، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ گھر پہنچ گئی ہے کہ نہیں؟
بسما نے یوسف کے نمبر پر گھنٹی کی۔ کیسی ہو بیٹی؟ اس نے کال وصول کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ آن کرتے ہوئے بولی، الحمدللہ ٹھیک ہوں چچا جان۔ شمو کی طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے، شاید تھوڑی دیر تک ڈاکٹر صاحب ہمیں جانے کی اجازت دے دیں۔ اس کٹھور سے پوچھو مجھے منگنی پر بلائے گی یا بن بلائے آنا پڑے گا؟ یوسف نے کہکا لگایا، فی الحال تو منگنی مؤثر کرتی ہے۔ شکریہ چچا جان، بسما نے تمانیت ظاہر کی۔ مؤخر کی ہے بیٹی، منسوخ نہیں کی۔ بسما لجاجت سے بولی، چچا جان دیر میں خیر ہوتی ہے، اللہ پاک آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر برقرار رکھے، اتنی جلدی نہ کریں۔ یوسف قطعیت سے بولا، کاش میں کہہ سکتا کہ سوچوں گا۔ کتنی مہلت دے رہے ہیں چچا جان؟ وہ صاف گوئی سے بولا، زیادہ سے زیادہ ہفتہ، کیونکہ لڑکے کو میں ہاں کر چکا ہوں، اب فقط رسمی کارروائی باقی ہے۔ چچا جان میری شمو رانی کی تھوڑی سی مہلت تو بڑھا دیں۔ یوسف معنی خیز انداز میں ہنسا، جانتی ہو نا شمو مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی، اور تم شمو رانی سے سال بھر چھوٹی ہو۔ یقیناً شمائمہ اسے بسما کی منگنی کا بتا چکی تھی۔ چچا جان ہم دونوں تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ شمائمہ کو آپ ایک انجان شخص کے حوالے کر رہے ہیں، اس کی مرضی شامل ہے۔ چچا جان اسے مزید سوچنے کا موقع دیں، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، شمو مجھے بھی تو بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ تمہارے خلوص میں رتی بھر بھی شک نہیں ہے، لیکن جو سوچ رہی ہو نا وہ ناممکن ہے۔ وہ رہانسی ہوئی، میں صرف شمو کا فائدہ سوچ رہی ہوں۔ شمو کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ کسی نفسیاتی مریض کی شریک حیات نہ بنے، نہ میں اسے عمرہ کا تختہ مشق بننے دوں گا، اس لیے میں صرف منگنی پر اکتفا نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ منگنی اور نکاح اکٹھا ہی ہوگا، البتہ رخصتی بعد میں ہو جائے گی۔ بسما لجاجت سے بولی، چچا جان آپ اعلیٰ ظرف ہیں، معافی بھی دے چکے ہیں، اتنی سختی نہ کریں، اسے اپنا خلوص ثابت کرنے کا ایک موقع تو دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آ گیا ہے، فون بند کر رہا ہوں اور ہم دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، حتمی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بسما کو اس کے لہجے میں ہلکی سی رکھائی اور درشتی محسوس ہوئی۔ یوسف جیسے نرم مزاج اور اعلیٰ ظرف کو اس نہج تک لانے والی وہ خود تھی۔ اسے ایک دم الہام جیسا ہوا کہ یوسف تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا تھا۔ یقیناً وہ شمائمہ کے معاویہ کے ساتھ شادی کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ تینوں نے گفتگو سن لی تھی اور اب ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ معاویہ نے زبان کھولی، شکریہ بسما بہن، اور اٹھ گیا۔ عقیل نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ پتہ نہیں، خالی ذہنی سے کہتے ہوئے وہ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ شاید ناراض ہو گیا ہے، بسما نے اندازہ لگایا۔ عقیل نے نفی میں سر ہلایا، پریشان ہے۔ بسما بولی، میں نے تو پوری کوشش کی ہے۔ عقیل اسے سمجھانے لگا، مشی بحث و تکرار سے گریز کیا کرو، ہر کسی کی ترجیحات، سود زیاں اور فائدہ و نقصان علیحدہ ہوتا ہے۔ تم انہیں قائل کرنے کے بجائے اپنی مرضی مسلط کر رہی تھی، اور یقیناً یہ پہلی بار نہیں تھا۔ شاید تمہیں نصیحت اور مشورے میں فرق رکھنا نہیں آتا۔ مشورے میں تکرار ہوتی ہے اور نصیحت چھوٹوں کو کی جاتی ہے، اور کسی مخصوص موضوع پر مخاطب کی ناپسندیدگی جاننے کے بعد گریز کیا کرو۔ وہ دھیرے سے بولی، معاویہ سے زیادہ میرے مدنظر ان کا فائدہ تھا۔ عقیل نے منہ بنایا، وہ ایسا نہیں سمجھتے۔ غلطی ہو گئی، اس نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ عقیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے سہلایا، اسے غلطی نہیں خلوص کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ میری بشی بھی ایسی ہی ہے۔ بسما کے چہرے پر حیا کی لالی قوس سے قزاق کی طرف پھیل گئی تھی۔ آپ مجھے ڈانٹتے کیوں نہیں؟ عقیل نے مسمی شکل بنائی۔ اتنا بہادر کب سے ہو گیا؟ بسما کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ کیا ہوا میرے شہزادے کو؟ معاویہ کے چہرے پر وحشت اور آزردگی دیکھ کر ثالثہ پریشان ہو گئی تھی۔ خیر تو ہے معاویہ؟ اس کے بہنوئی نے بھی فکر مندی ظاہر کی۔ وہ لڑکے لہجے میں بولا، اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ ثالثہ بے قراری سے مستفسر ہوئی، کب اور تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کی دوست نے بتایا۔ شاید ایک ہفتے کے اندر نکاح ہو جائے، لڑکے سے اس کے باپ کی غیر رسمی بات ہو چکی ہے، بس اب نکاح رہتا ہے۔ اور باجی وہ مشرقی لڑکی ہے، والد کے فیصلے پر سر جھکانے کے علاوہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر سکتی۔ آج شام تک شاید فرحان کو چھٹی مل جائے گی، کل انشاءاللہ میں بھیا کا خیال رکھوں گا، معاویہ نے قطع کلامی کی۔ فرحان نے کہا، تم ہو آؤ ثالثہ، 2-3 گھنٹے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھائی کی طرف متوجہ ہوئی، کس وقت جانا ہوگا؟ شام تک وہ گھر چلی جائے گی۔ تم گھر جا کر آرام کرو، میں شام کو چلی جاؤں گی، اور پریشان نہ ہونا۔ ثالثہ نے شفقت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ معاویہ بوجھل قدموں سے باہر نکل آیا۔ گھر تک جانے
وہ کیسے پہنچا تھا؟ خوابگاہ میں گھستے ہی وہ اوندھے منہ بستر پر گرا۔ دل پر مسلسل کنت چھری کے وار جاری تھے۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شمائمہ اتنی سنگ دل اور بے نیاز نکلے گی اور اس کی حماقتوں اور زیادتیوں کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوگی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی تمام لڑکیوں سے معصوم، بھولی بھالی اور سیدھی سادی تھی، نرم مزاج، نرم دل، نرم گفتار، مخلص اور وفادار، مگر بدلہ لینے پر آئی تو دل کو پتھر کر لیا تھا۔ معاویہ کو اس کی وارفتگی اور چاہت بھولی نہیں تھی۔ معاویہ کی ناراضگی پر اس کا مضطرب ہو کر کلاس روم سے نکل جانا، پریشانی اور اداسی کا اظہار، فوراً والد صاحب سے ملانے لے جانا، سب ذرا ذرا یاد تھا۔ اس نے معاویہ کو تھپڑ مارنے کی ہمت بھی کی تھی اور معاویہ کے غضبناک ہونے پر کیسے کانپ رہی تھی۔ معاویہ کی آنکھوں میں وہ منظر تازہ ہوا اور اس کے دل کو کوئی مٹھی میں لے کر بھینچنے لگا۔ کاش وہ وقت لوٹ آتا، کتنا گھٹیا، سنگ دل اور ظالم تھا میں۔ کیسے کانپ رہی تھی بیچاری، کتنا ڈری ہوئی تھی، خوفزدہ، متوحش اور ششدر۔ بالوں میں انگلیاں گھسا کر معاویہ نے دیوانوں کی طرح جھٹکے دینے لگا۔ شمائمہ، بے شک معاف نہ کرو، مگر اتنی کڑی سزا بھی نہ دو۔ قصوروار ہوں، خطا کار ہوں، مجرم ہوں، لیکن توبہ بھی کر چکا ہوں۔ معاف نہیں کر سکتی، سزا میں رعایت تو کر سکتی ہو۔ بے شک مجھے دھتکارو، بات نہ کرنا، نفرت کرو، مگر کسی اور سے رشتہ نہ جوڑو۔ بس ایک درخواست مان لو، یہی التجا قبول کر لو، اور کچھ نہیں مانگتا، پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ ثالثہ کو ایک نظر دیکھتے ہی یوسف پہچان گیا تھا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ رستہ دیتے ہوئے بولا، آؤ بیٹی۔ شکریہ چچا جان۔ اس نے قدم بڑھا دیے۔ لمحہ بھر بعد وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چائے پانی کا پوچھ کر یوسف براہ راست مدعے پر آیا۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ثالثہ نے تعارف کروایا۔ میں معاویہ علی صدیقی کی بڑی بہن ہوں۔ یوسف کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ پھر میری آمد کا مقصد بھی جانتے ہی ہوں گے۔ موبائل فون میز پر رکھ کر اس نے ٹیک لگا لی۔ آپ تصدیق کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میرے بھائی میں کیا کمی ہے؟ ثالثہ بظاہر شاکی ہوئی۔ یوسف نے جان چھڑانا چاہی۔ میری بیٹی میں تو ہے نا۔ وہ اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والی نہیں تھی۔ ہوتی تو ہم بار بار چل کر آتے۔ ہم آپ کی لا علمی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ ثالثہ متبسم ہوئی۔ تو ہمیں مطلع کر دیں، کیا کمی ہے؟ یوسف نے بحث سمیٹنا چاہی۔ آپ کے والد صاحب کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ وہ تو بیٹے کو مطمئن نہ کر سکے۔ آپ مجھے بتائیں تاکہ بھائی کو سمجھا سکوں۔ ثالثہ خالی لوٹنے کے ارادے سے نہیں آئی تھی۔ ہماری اور آپ کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک مفلس لڑکی بڑے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی، نہ اونچے طبقے کے ماحول میں پنپ سکتی ہے۔ بیچاری ساری زندگی احساس کمتری اور خوف کا شکار رہتی ہے۔ یوسف نے پرانے اعتراض نئے الفاظ میں دہرائے۔ ثالثہ اطمینان سے بولی، یہ انکار کے بہانے ہیں چچا جان، آپ اصل بات سے پردہ اٹھائیں۔ کف یعنی رشتے میں برابری کا حکم شریعت دیتی ہے۔ یوسف نے اسے لاجواب کرنا چاہا۔ ثالثہ اعتماد سے بولی، لڑکے کو لڑکی کے برابر یا حیثیت میں بڑھ کر ہونا چاہیے۔ لڑکی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، اور والدین کی رضامندی کے بعد تو اس کی اہمیت بھی باقی نہیں رہتی۔ کیا لڑکی کی مرضی کے بغیر والد اس کا رشتہ کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن آپ اپنی رضامندی تو ظاہر کریں تاکہ میں لڑکی سے پوچھ سکوں۔ یوسف رکھائی سے بولا، کیا میری بیٹی کے لیے آنے والے تمام ناپسندیدہ رشتوں کو وضاحت دے کر مسترد کرنے کا پابند ہوں؟ ثالثہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا تو نہیں کہا۔ آپ کے والدین کو وضاحت دی، بھائی کو صفائی دی، اب آپ آ گئیں، پھر کسی اور کو بھیج دینا۔ ایسا تو نہیں ہوتا بیگم صاحبہ۔ یوسف نے خفگی ظاہر کی۔ ثالثہ نے صفائی دی، معذرت خواہ ہوں چچا جان، لیکن ہماری بار بار آمد کا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں، رشتے پر راضی کرنا ہے۔ حاجت مند کی متواتر آمد کو اس کی مجبوری سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہٹ دھرمی یا ضد۔ مسترد کرنا آسان اور ہونا نہایت اذیت ناک ہوتا ہے۔ اگر ہمیں خاندانی لحاظ سے خود سے بہتر جانتے ہیں تو ہمارا حیران ہونا بنتا ہے، کیونکہ انکار کمتر کو کیا جاتا ہے، برتر کو نہیں۔ تکلیف دہ تنزلی ہوتی ہے، ترقی نہیں۔ اور بڑے خاندان کے طور طریقے الجبرا کے دقیق سوالات نہیں کہ شمائمہ کو سیکھنے میں دقت ہوگی۔ ہر لڑکی کو دوسرے خاندان میں جا کر انہی کے طور طریقے سیکھنا پڑتے ہیں، اور اللہ پاک نے عورت ذات کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ کسی بھی ماحول میں ڈھلنے کو اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ باقی آپ کے تحفظات ہیں تو بیان کریں، مطالبے ہیں تو پیش کریں، اندیشے ہیں تو واضح کریں، کھلی اجازت ہے۔
حق مہر 10 15 20 کروڑ لکھوائیں، رخصتی سے پہلے شمائمہ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ زیورات، مکان یا جائیداد سب کچھ چاہیے ہو نکاح سے پہلے آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب بھی انکار کیا تو زیادتی کریں گے۔ یوسف تنزیہ بولا، میری بیٹی کو خریدنے آئی ہو؟ ثالثہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شمائمہ کی قیمت نہیں لگائی، اپنی تمنا واضح کی ہے۔ آپ کی رضامندی کی متلاشی ہوں، کیونکہ شمائمہ مجھے ہر صورت اپنی بھابھی بنانی ہے۔ پانی میں مدھانی مار رہی ہو؟ یوسف نے اپنا ارادہ واضح کیا۔ ثالثہ مزر ہوئی۔ چچا جان، انکار کی وجہ جاننا ہے۔ جب ہر ضمانت دینے کو تیار ہوں تو مجھے مایوس نہ لوٹائیں۔ یوسف نے کہا، شادی میں طرفین کی پسند اہمیت رکھتی ہے، ایک طرفہ محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیا شمائمہ کسی اور کو چاہتی ہے؟ ثالثہ کے چہرے پر تفکر ابھرا۔ یوسف رکھائی سے بولا، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ شمائمہ کو مل سکتی ہوں۔ ثالثہ نے ہار نہیں مانی تھی۔ یوسف نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید آپ کی گفتگو اسے بے سکون کر دے۔ ثالثہ برہم ہوئی۔ اولاد، خصوصاً بیٹی کی خواہشات کو اپنی انا اور مرضی کی بھینٹ چڑھانا ظلم ہے۔ یوسف کے چہرے پر سرخی جھلکی۔ گہرا سانس لے کر اس نے غصے پر قابو پایا۔ کبھی کبھی لا علمی باعث راحت ہوتی ہے۔ کسی کے ظرف کو اتنا بھی نہیں آزمانا چاہیے کہ راز رکھنا اسے کارے دار لگے۔ وہ تلخی سے بولی، ظرف جب تہمت کا باعث بننے لگے تو اپنے دامن کی فکر اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ دائیں ہاتھ شمائمہ کی خوابگاہ ہے۔ وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ ثالثہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ شکریہ چچا جان، کچھ برا لگا ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ قدم روکتے ہوئے وہ بے پرواہی سے بولا، جس کے پاس جا رہی ہو وہ حساب برابر کر دے گی۔ ثالثہ کو ہلکی سی حیرانی ہوئی، مگر پھر سر جھٹک کر شمائمہ کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف اپنے کمرے میں گھس گیا تھا۔ خوابگاہ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ کمر تک کمبل اوڑھے لیٹی تھی، نظریں چھت پر گاڑے، جانے کن سوچوں میں کھوئی تھی۔ ثالثہ نے دروازہ بجا کر متوجہ کیا، اندر آ سکتی ہوں؟ شمائمہ کے چہرے پر حیرانی ابھری۔ اس بات میں سر ہلا کر وہ نکہت سے اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو، لیٹی رہو، سرت سے کہتے ہوئے وہ اندر آئی۔ شمائمہ کے اٹھنے سے پہلے قریب آ کر کندھوں سے تھاما اور اسے واپس لٹا دیا۔ کتنی پیاری بھابھی ڈھونڈی ہے میرے لاڈلے نے۔ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا مہنا چہرہ پکڑ کر ثالثہ ماتھے پر جھک گئی۔ شمائمہ کے زرد چہرے پر حیا آلو سرخی پھیل گئی تھی۔ آپ غالباً معاویہ کی بہن ہیں۔ اس کا حلیہ معاویہ سے اتنا مماثل تھا کہ شمائمہ کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوئی تھی۔ ثالثہ نے کرسی چارپائی کے نزدیک گھسیٹی اور نشست سنبھال کر کہنے لگی، شکر ہے تم نے پہچان لیا۔ شمائمہ خاموش رہی۔ ثالثہ نے پوچھا، میرا تم کہنا برا تو نہیں لگا؟ شمائمہ انکساری سے بولی، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ من چاہے تخاطب کا تقاضا کروں۔ ثالثہ مسکرائی، سیٹھ محمد علی صدیقی کی ہونے والی بہو کو ایسا کہنا نہیں جچتا۔ آپ چائے پئیں گی؟ شمائمہ نے ناگواری چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ثالثہ شفقت سے بولی، میں چائے پینے نہیں، معاویہ اور تمہاری بیچ ناراضگی ختم کرنے آئی ہوں۔ بابا جان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ ثالثہ فخریہ لہجے میں بولی، اچھی خاصی تکرار ہوئی ہے۔ چچا جان لاجواب ہونے لگے تو گیند تمہارے کورٹ میں پھینک دی۔ ایسا بس آپ سمجھتی ہیں۔ شمائمہ نے کوہنیوں پر زور دے کر پیٹ چرپائی کی ٹیکسی لگا لی۔ احساس کمتری کا شکار ہونے کی چندوں ضرورت نہیں۔ صدیقی خاندان تمہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہے گا، اور یہی بات میں نے چچا جان کو بھی سمجھا دی ہے۔ وہ تمہاری مرضی میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ شمائمہ تیکھے لہجے میں بولی، اور یہ غلط فہمی آپ کو کیوں کر ہوئی کہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں؟ ثالثہ نے دلیل دی، اونچے خاندان اور اعلیٰ حسب نسب کے لڑکے سے شادی سے انکار کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ شمائمہ مستفسر ہوئی، آپ انجان ہیں یا بن رہی ہیں؟ کیا مطلب؟ ثالثہ متعجب ہوئی، کس نے کہا کہ شادی میں رکاوٹ حیثیت کا تفاوت ہے؟ شمائمہ نے کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پاپا یہی بتا رہے تھے، اور اب چچا جان نے بھی اپنی مفلسی اور ہمارے اعلیٰ حسب نسب کو اس شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ اعلیٰ حسب نسب کی پیمائش اگر دولت سے کی جاتی ہے تو آپ کی بات سے انکار ممکن نہیں تھا، مگر افسوس حسب نسب کا تعلق دولت نہیں کرتی۔ تعین دولت نہیں کرتی۔ کائنات میں اعلیٰ ترین نسب کے مالک اہل بیت ہیں، تو کیا تمام سید دولت مند اور امیر ہیں؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟
سالسہ کے چہرے پر انقباض ظاہر ہوا۔ شمیمہ اطمینان سے بولی، ہمارے بیچ مفلسی اور امارت کا فرق ضرور ہے، لیکن حسب نسب الحمدللہ میرا بہت اچھا ہے۔ سالسہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، میں بھی تمہیں یہی پاور کروانا چاہتی تھی۔ شمیمہ بظاہر مزاحیہ لہجے میں بولی، تو خوش ہو جائیں، آپ زحمت سے بچ گئیں۔ سالسہ مطلب کی جانب بڑھی، خوشی تب ہوگی جب میری بھابھی بنو گی۔ آپ نے بھائی سے ہمارے انکار کی وجہ نہیں پوچھی؟ پوچھی تھی، مگر تمہارا محبت سے بڑا ہوا ہاتھ جھٹکنے کی وجہ تمہاری مفلسی نہیں تھی۔ محبت شکل و صورت دیکھ کر ہی ہوتی ہے، بیچارے کو کیا پتا تھا جسے دھتکارا ہے وہ اتنی پیاری ہوگی۔ سالسہ نے معنی خیز نظروں سے گھورا۔ شمیمہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ اپنے بھائی کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ میرا مطلب کیا اس کی تمام سرگرمیوں سے واقف ہیں؟ وہ اطمینان سے بولی، اسے چھوٹا بھائی نہیں بیٹا سمجھتی ہوں، اور جو سرگرمیاں تمہیں مایوب لگ رہی ہیں وہ ہمارے طبقے کے نوجوانوں کے مشاغل ہوتے ہیں جو عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ شمیمہ تلخی سے بولی، بے راہ روی کو مشاغل کا نام دینا آپ ہی کا حوصلہ ہے۔ سالسہ نے منہ بنایا، کبھی کبھار چند گھونٹ پی لینا یا پتے کھیل لینا اتنی بڑی لعنت بھی نہیں ہے کہ اسے بے راہ روی کا نام دیا جائے، اور اگر تمہارے انکار کی وجہ یہی ہے تو وعدہ کرتی ہوں معاویہ سب چھوڑ دے گا۔ شمیمہ کے چہرے پر اذیت چھلکی۔ بھائی نے بہن کو اندھیرے میں رکھا ہے، شراب نوشی اور جوا میری نظر میں موجب لعنت ہونے کے باوجود ہمارے جھگڑے کی وجوہ میں شامل نہیں ہے، کیونکہ معاویہ کے دامن پر ان سے بھی بڑے داغ ثبت ہیں۔ سالسہ نے للکارا، شاید ثابت نہ کر سکوں۔ وہ اطمینان سے بولی، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی، سیانے کہتے ہیں جس گاؤں نہ جانا ہو اس کی راہ پوچھنا حماقت ہے۔ سالسہ درستی سے بولی، ایک بہن کے سامنے اس کے بھائی پر بغیر ثبوت کیچڑ اچھالنا شرفا کا شیوا نہیں۔ شمیمہ بغیر لگی لپٹی رکھے بولی، مجھے اپنی شرافت ثابت کرنے کو آپ کی ضمانت کی ضرورت قطعاً نہیں، البتہ سننے کا حوصلہ ہے تو معاویہ کے بارے آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور کر سکتی ہوں۔ سالسہ تلخی سے بولی، حوصلہ ہے تو اپنے بھائی کی کردار کشی پر بھی چپ ہوں۔ آپ کا بھائی امیر لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھانس کر نہ صرف انہیں میلا کرتا ہے بلکہ ان لمحات کو فلما کر بعد میں بلیک میل کر کے بڑی بڑی رقم بھی بٹورتا ہے۔ ناممکن ہے۔ سالسہ نے بے یقینی سے سر ہلایا، بہتان تراشی آسان ہوتی ہے اور ثابت کرنا مشکل۔ شمیمہ کے ہونٹوں پر استہزائی ہنسی نمودار ہوئی، اپنے بھائی سے پوچھنا، اگر انکار کر دے تو میں آپ کے پاؤں میں گر کر معافی مانگ لوں گی۔ گہری نیلی اور کالی آنکھوں میں تصادم ہوا، ایک طرف بے یقینی اور دوسری جانب للکار تھی۔ 2-3 لمحوں بعد سالسہ اعتماد سے بولی، یہ نہیں ہو سکتا، اور بالفرض ہوا بھی تو معاویہ تمہارے سامنے توبہ کرے گا، اپنی غلطی کا ازالہ کرے گا اور آئندہ نہ کرنے کا حلف دے گا۔ سالسہ فرحان صدیقی تمہیں زبان دیتی ہے۔ شمیمہ بے پرواہی سے بولی، آپ کے کہنے سے پہلے وہ توبہ کا دعویٰ دار ہے اور اس کے تئیں ازالے کی کوشش بھی کر رہا ہے، مگر میرے انکار کے پس پردہ کوئی اور وجہ ہے، وہ بھی بھائی سے سن لینا، جب کھل کر گفتگو کرو گی تو تمام وجوہات سامنے آ جائیں گی۔ سالسہ نے پوچھا، اگر تمہارے منہ سے سننا چاہوں؟ گہرا سانس لے کر شمیمہ نے آنکھیں بند کی، اذیتناک مناظر فلم کی طرح تصور میں چلنے لگے، اور پھر اس کی رقت بھری آواز بلند ہوئی، ہاں میں نے اس سے محبت کی تھی کیونکہ بے اختیار ہو گئی تھی۔ وہ تفصیل سے سالسہ کو تمام واقعات بتانے لگی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ دکھوں کو کریدنے سے آنکھوں کا چشمہ رواں ہو گیا تھا۔ اپنی توہین اور تذلیل کے مناظر سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس نے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا تھا، اپنے بابا جانی کی بے حرمتی اور حدت کھول کھول کر بیان کی تھی۔ تضحیک کے نشستر اور استہزاء کے تیروں نے کیسے سینہ چھلنی کیا تھا اس نے وضاحت سے بتایا تھا۔ سالسہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں، آخر میں وہ پوچھ رہی تھی، میری جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی سالسہ باجی؟ سالسہ چند لمحے سر جھکا کر بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر شمیمہ کے دونوں گالوں اور ماتھے پر بوسہ دیا، اپنا خیال رکھنا گڑیا، اور چچا جان کو کہنا سالسہ شرمندہ تھی اس لیے مل کر نہ جا سکی۔ بہن کا چہرہ دیکھتے ہی معاویہ کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر خوابگاہ میں داخل ہوئی تھی۔ معاویہ ہکلایا، باجی خیریت؟ سالسہ براہ راست مستفسر ہوئی، کیا شمیمہ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے؟ معاویہ نے سر جھکایا، وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ سالسہ کے لہجے میں بیگانگی در آئی تھی، اور کتنی لڑکیاں تمہاری درندگی کا نشانہ بنی ہیں؟ توبہ کر لی ہے باجی، اور تمام سے معافی بھی مانگ لی ہے۔
सालसा का हाथ घूमा। बात पूरी होने से पहले चटाख की आवाज़ से खौफगाह गूंज उठी थी। उसने एक थप्पड़ पर इक्तफा नहीं किया था, 3-4 थप्पड़ तवातर से माविया के गालों पर रसीद करते हुए वो धाड़ी, बेगैरत, बेहया। माविया फटी फटी आंखों से अपनी सबसे बड़ी तरफदार को देख रहा था। सालसा का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया था। आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाना। वो एक झटके से मुड़ी और खौफगाह से निकल आई। उसकी बुलंद आवाज़ सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी के कानों तक भी पहुंची थी। वो कमरे से बाहर निकला। आलिया भी पीछे थी। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ सालसा? वो ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंच गई थी। कदम रोककर भराई आवाज़ में बोली, पापा आप ठीक कहते थे, वहाँ शादी मुनासिब नहीं है। फिलहाल जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे। और तेजी से बाहर निकल गई। मियाँ बीवी ने ताज्जुब से एक दूसरे को देखा। दोनों के होठों पर मानी खेज तबस्सुम नमदार हुआ और वो वापस ख्वाबगाह में घुस गए।